السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراگش وشیس و من محلہ قبول دلی جولان کین شمار سجنان وشت کنا امید کنا کہ شوب سوی بندات چ وشین چی تو دعا کنا اللہ پاک ہمیشہ شی بندات چ وشیان چی بیکا گولی چارو کا پیسرا گشتگے کہ کتاب انسان بعض بہترین دوست ہے. اچھا پیسرا اگر جانی نانا مردین جانی نانا خاص کر چکی جانی وانگی زیادہ رجحان نبی تا جو میں فیملی تو کا بعض کم جنینا کے آئنا ونتا یا بعض بزد ونتگی اور وتی انی ماشاء اللہ ایک شریمات ویسے نونتگی جائن بھی شریمات پرچہ کی پیسا جائنا شعور دے بیتا. تو خیر جیسے کہ منی ابا گوارا آئنا ناول وانگے شوق بیتا آئنا زیادہ تر ناول ونتگا لیکن حالانکہ آئنا اسکول نہ ونتا آئی باوجود آئنا انچو اردو وانا گتکا کہ لوگے تو کا ناول ونتگے اور لوگے تو کا خاص کر منی پھپھی منی یاد ہے کہ اچھی خاصے ایج ہی بتا لیکن وہ تھی ناول کوئی بھی ناول مطلب کوئی بھی ناول مارکیٹات کا علامہ ونتگی اور پیسرا چند سال پیسرا کتاب وانگی ایک بعض بلائن عادتی بیتا مردمانی منی کزنس خیر منی چیزاں ہمیشہ پوچھتا بیتا گا پرچہ کہ منی تھیم کمو لگی منی سٹوری لائن کمو لگی منی پسند کمو لگی لیکن منی کزن بیتا گا اور باقاعدہ جب ناول ڈرامہ جوڑ بیتا کوئی بھی ناول ڈرامہ جوڑ بیتا اور پیسرا ہے نا ناول ونتگا پدا ڈرامہ چاڑتگا پدا کستانی رد و بدلے اور آئیے جو استی چی بارے اگا پتران کتگی جبکہ من نہ کتا چیئے کہ میں پیسرا نہ ڈرامہ چاڑتا نہ ناول زیادہ ونتا. منی جو پسند ہے ناولزاں جنی مسٹری جنی اور چیاں روحانی طور پہ یا روحانیت سرایاں جو منا بعض پسند ہیں بعض انچی رائٹراں جو ہے نا ناولز لکھتے ہیں جو روحانیت سرایاں جو اور منا روحانیت سرایاں وانگی بعض شوقی پرچکی منا انچو لگی کہ کجا نہ کجا انسانی فطرت ترہ اشی بعض ضرورتی بلے اشی انچی ابید اگر میں بکھنی گا تو پیسر ہے بیسکلی وانگی یک رجحانی بیتا. وانگ مینس وانگ زانگ نا وانگ مینس وانگ اخبار جہاں وانتگے اور آئی تو کا مکر کالمز اتگا وانتگے کالمز لکھتا مارا یادی ماں کسان بیتگی تو اخبار تو کہ کسانی کالمیت کا تو من ماں جو سے کالم پور کتا پدا یہ راد آتا گفٹ واسطہ کہ ہمارا گفٹ میں ملی منی ابا منی ماں اور بیتا تو ماں پھر چوک نشتگی پور کتا کوئیشنز آنسر داتا پدا ماں گفٹ راد آتا یا ماں کسانی ڈرائنگ بنائیں تگا آئین تو کا اگر اخبار تو کا یک دگے یک پیجی اتکا یا اخبار جہاں تو کبھی پیج اتکا اور اخبار تو کبھی اتکا کہ آئی تو کا چکانا چو اور کت کا نمبر جوڑ کت کا ایک جانوری جوڑ بیتا یا پزلز گیم خاص کر ما پزلز پورا کت کا اور آما پدا پزلز کٹ کت کا رادات کا تو یہ شوق مارا میں پیتا داتا بیتا میں کماشا یعنی کہ میں مسترہ مارا داتا بیتا اور یہ شوق انچو مارا گون بیتا کہ میں وانگ حالانکہ وانگ تو کا میں کا خاص نہ بیتا گا بلے وانگ منی بادشاہ بیتا چاہے انگلیش بھی چاہے اردو بھی بچا کہ انگلیش جیسے پویم بیتا گا منا شوق بیتا پویم منا گانا طریقہ انچی وانگ کسانی انچی تو میں چونکو تا کہ گانا طریقہ انچی جب پویم وانتا گا وطی واسطہ وات تو منا بعض منی اس چیز کو انگلیش ریڈنگ کا مصحیح بیت کا بعض شعر بیت اردو جو شاعری بیتا گا. اچھا یہ بھی منی ایک عجیب عادتی بیتا 9th 10th یا 8th تو کا کہ اردو بکے تو کا جو شاعری بیتا گا یا نا میں گانا طور پہ جتا مطلب میں باقاعدہ نا کمپوز کتا اور منا یہ شوق بیتا یہ شوق منا چیئے بیتا حالانکہ شاعری انگا تک منا بعض مشکل سمجھا کرنگی اسی تشریح سجنن چی بعض مشکل بیتا منی واسطہ پرچا کی کمو مارا لفظ سنبالک بیتگا تشریح گوشک بیتگا ایک رندین چو بحث بھی بیت منی کالج جب منی پروفیسر ایک ماں جب آئی ایک شاعری دا اسی تشریح بکا شاعری تو کا محبوب اور محبوبہ ہے یک مطلب محبوب ہوتی محبوبہ ارتواری بھائی باغ و بہاری گل و گلزاری موسم چو وشی تو کو جائے تو منی مائنڈا تو امیت لیکن منی تھی کہ من ٹیچر کسانی بحثی بیت من ٹیچر کشی نا یہ فرینڈر توار مشک فرینڈر اثر مرتوں چوشو توار کا تو خیر یہ لاتی چیز باؤنڈریز بیت گا جو کہ منی دماغا نیت کرگا تو من تشریح بعض مشکلہ ہوتا لیکن یہ جو شوق بیتا الفاظ آنی شوق الفاظ آنا طرز دے گے شوق کمپوزنگ کے شوق یا شاعری آنی شوق خیر نہ بیتا لیکن لکھ گے شوق من رہا خاصا نہ بیتا لیکن موتی دلے کا درشان ضرور کو تو یک ٹیلنٹ ہی تو کا نہ بیتا لیکن یک جوہد ہی بیتا کہ ماں
कोशिश को था कि मैं शायरी भी लिखा, मैं कोशिश को था कि मैं लफ्ज़ा ना और बेकना भी लिखा, और मैं बाज़ बेकारी चीज़ जब लिख के था मना रही महसूस भी था, मन वो तरह अप्रिशिएट को था कि भाई बाज़ बेहतरीन चीज़ें मैं लिख के था। और मैंने याद ही मैं कॉलेज मैं इस्लामिया कॉलेज बनती ही, और मैं आर्ट टीम में जो प्रिंसिपल भी था बेहतरीन प्रिंसिपल भी था, प्रिंसिपल है सज्जेन बुनियादी उसूल है यह पूरा खुद का। मैं टाइमा कॉलेज इस्लामिया कॉलेज मैं टाइमा अंचू बीता कि यक बॉक्सी में प्रिंसिपल आई को था नी सिर्फ यक चीज़ें इंसाफ एक गप्पा बेचारे चुशीन मनी क्या रूटीन मना वती स्कूल लाइफ दिता ना मोती कॉलेज लाइफ रंदा दिता पर चके टीचर्स आनी शिकायत कना यक पास भलाई मसले तो खैर मैं गवर्नमेंट कॉलेज वनता तो कसानी बॉक्से इरबिता बॉक्से तो मैं प्रिंसिपल गुश्ता कि हर चीज़ कोई भी टीचर एक माँ कोई भी सिस्टम एक माँ कॉलेज है कोई भी सिस्टम एक माँ अगर शिकायत थी वती नामा मलिक की और अब बॉक्से तो का वती शिकायत मान बिका। अच्छा ए बॉक्स जो अस्ती हफ्तक 2 हफ्तक या माई एक पेरी पच बिता हो सजी शिकायत चारक बिता प्रिंसिपल अब बाकायदा बजाते वत राउंड जता पूरे कॉलेज तुका और आ मर्दुमारा गिफ्तगी और इशेंची अबेद कॉन्फिडेंशियल बिता स्टूडेंट और प्रिंसिपल बिचा। और अगर कोई शिकायत प्रिंसिपल अरा बास पसंद आत नी एक अब बास बेहतरीन बिता कि कोई शिकायत भी प्रिंसिपल अरा पसंद आत ये शिकायत में नोटिस बोर्ड सर चिपकाए और जल्ला प्रिंसिपल गुश्ता कि ये स्टूडेंट हर चीज़ बगैर वती नाम है सिर्फ 1-to-1 प्रिंसिपल में भी मिली ये चीज़ एकदम राज है भी यानी कि आप बेजम प्रिंसिपल अब अपदाइयर गिफ्ट ही रहता यानी कि चिकरी मजनी एप्रिसिएशन ही एक चुकिया दात के सिर्फ आमी वजह ची ताकि चौक बिल्कुल कॉन्फिडेंस से सरा आ शिकायत आ रदियाँ आ मिस्टेक्स आ बोगोशा मारा रहा जो कि टीचर या कोई और सिस्टम है तो का आयरा गिंदक कहती। इसके अलावा चौकरी टैलेंट आना उजागर करन अच्छी राइटिंग के शौकी अच्छी सिंगिंग के शौकी अच्छी मैं तकरीबन मैं कॉलेज तो अंचू बीता कि आई एक कॉम्पिटिशन ही बीता और बाकी देख कॉलेज नहीं मैं बीता और बाकी अवार्ड मिले था मम बाज हिस्सा जोरता मोला मुराद हमशे के इस सिस्टम नहीं नेस्ती चुक्का नहीं टैलेंट आना उजागर करना चुक्का नहीं टैलेंट थ्रू आए ना वती कप्पा चिक्क माँ दसबंदी करना वती मर्दुमंची के टॉक बैक बन बेकना पर चके माँ गप्पा या अच्छा चुक्का नहीं टैलेंट आया नहीं फन ने मुताबिक आया ना वानी नक आया ना वती कप्पा रुझान कनक आया ना वान इस तरह एक शऊर हिदायत और आया नहीं सर सख्ती कनक हालांकि मोबाइल मैकरा बीतता लेकिन मारा बिल्कुल अलाउ न बीतता कि माँ मोबाइल ऑन बेकनी होती कॉलेज जब तक छुट्टी में भी या मोबाइल अलाउ ही न बीतता। तो ये अंची प्रिंसिपल बितगा ये अंची उसूल बितगा जो मारा मैं सर सख्ती को तगे और मारा ना मजाबियत का कॉलेज होगा यक टाइम भी मिलता कंपटीशन भी बीतता और फेस्टिवल भी बीतगा बाजी फेस्टिवल बीतगा। तो बस यक शख्सियत वास्ता यक शख्सियत याद आई ये चीज़ मारा पेश दाश पता कि मैं ग्रेजुएशन निमगश होती तो ये चीज़ खैर ख़त्म भी मोल मुराद अमशी की वती चुपका ना लोग तू का या स्कूल तू का वानगी ख्वाहिश भी देता वानगी ख्वाहिश अंचू के अंचिन माहौल पैदा बिकने था कि चुक गेश्तर अंची गेश्तर चुमे तरफ मुतवज्जा भी जैसे कि मन गो नोनेहाल अंगा भी मिली बाजार तो करनी वहाँ खैर नोनेहाल किताब और नॉवेल्स आना बेहाल भी तगी लेकिन अल्लामा होती चुक्का ना वानी था अंचो की जीवा जयबाज बेहतरीन कपी को कि मैं चुक्का ना मादरी और कौमी ज़बान तो का माँ पसाइन था मादरी और कौमी ज़बान तो का माँ बिल्कुल भी सरपदी न दे लेकिन एक दिगे ज़बानी जो गैर ज़बानी ज़बान इंसान कोई भी एज है तो का सिक्कत कन थी और आ ज़बान तो का मोती चुक्का वानी नहीं गए जो आके ज़बान ये समझा ही नहीं थे ये मालूम ही नहीं कि वानी सिर्फ रट्टा जनगी और तकरीबन 70% या 80% जो कंचुशा जो इंग्लिश वाना भले सरपद नमा के इंग्लिश लिख के ताची सिर्फ और सिर्फ रट्टा जना और ज़ाहिर बरी पाकिस्तानी जो मजमूई तौर पे पाकिस्तानी उर्दू स्पीकिंग कौमी मतलब मुल्की सतह सर उर्दू गप का पदौती मादरी ज़बान तो गप का तो बाज़ मुश्किल की इशियारा आ ज़बान बहती जो आई मुल्क तो का ये भी शमूलियत में या रूटीन चिका ज़बान तो का गप न का तो बेहतर हमशी की चुक्का ना उर्दू ज़बान तो का गीश अंची गीश तालीम इल्म देता रीडिंग
इंग्लिश उर्दू अगर अस्ती बुक रीडिंग बेकना नेता यानी सरपदी भी देता अरबी ज़बान रीडिंग जो मैं कना नहीं मदरसे आ दी जब चौक अरबी ज़बान सिक्कत का तो इंग्लिश भी कदी ना कदी सिक्कत का अरबी अंगा मुश्किल है तो बेहतर अमशी के माँ ज़बान तो का ये बुआनी नहीं अमा ज़बान के आयर सरपद भी और आयर नॉलेज भी दी खासकर अच्छी बुक्स भी दी जो आयर नॉलेज भी गोली चारुक का माँ इधर ची जीरी का सानी ब्रेक की बता साड़ी भी मैं घूम देता वशत के गोली शाहरुख का ब्रेकांचे सायंच के वक़्त उतरान कर गए तो कसानी एक टॉपिक ही मई को और हमेशा वती इंट्रोडक्शन हम अंचु कने भले अन्नी फ़िलहाल मैं जो सरहाल सर गप्पई सरहाल बदल भी बयान पर कि माँ तकरीबन एक इंसानी हकूक़ के बारे इशूज़ आनी बारे जो मर्ची बांधा पाकिस्तान है तो कब है गया एक शहरी हकूक़ के बारे में जो अव्वली गप भी कि शहरी हकूक़ मैं हकीकतन शहरी और मुल्की हकूक़ बेसिक जो मैं राइट्स चाहिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ हक़ की मैकरा यानी कि चागिरी तहफ़्फ़ुज़ हक़ की मैकरा मुनासिब मयार ज़िंदगी वह भी तो कभी कहते भले हकूक़ कम है एक मुल्की हकूक़ कम और जिस्मानी और जहनी हेल्थ यानी कि तंदुरुस्ती आइए उसूल ए भी में हकूक़ का लेकिन इसे भी वाबा भी कहते खैर तालीम ए में हकूक़ की में मुल्की हक़ की कि हमारा तालीम भी मिली अगर तालीम तक माँ न पुजी तालीम में तक वो पुजी ये दुनिया तो का हर मुल्क के तो का तालीम हेल्थ इसी ज़्यादा ख़ास ख्याल कभी चाहे या मेंटल हेल्थ भी चाहे या फिज़िकल हेल्थ भी तकरीबन हर मुल्क के तो का यानी कि दर मुल्क के तो का अगर मग बेचारी कसानी नुआनी भी मेंटल हेल्थ ख्याल कर कभी पड़ सके आया ना अंचू ट्रेन करना जैसे कि बांधा था यानी कि मुल्क के बांधा था आयानी यक आ मुल्क का फ़ायदा भी दम खैर मर्ची माँ अव्वली बार वह शहरी हकूक़ वती ज़ाती जो शहरी में हकूक़ का जो सिविलियन राइट्स हाँ आयनी बाबत जो उसकनी और इसी बाबत मैं गप कन के वास्ता मैं हमरादारी कन गे तौसीफ़ अली राजपूत अस्सलाम वालेकुम और परवेज़ ख़ान वैसे ही दो ब्रा था वो राजपूत है ये ख़ान है हम लोग पूछेंगे भाई आप ख़ान क्यों आप राजपूत क्यों ये दो सरनेम एक ही ब्लड ग्रुप के दो सरनेम क्यों तो बहुत बहुत दिली खुशामदीद आप लोग दोबारा आएँ और अच्छा लगता है किसी वकील से बात करने क्योंकि आप वो पहला दरवाज़ा है जिसको खोलते ही अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की किरण एक नज़र आती है और बाद में खैर अल्लाह खैर सल्ला कुछ भी हो सकता है लेकिन फिर भी आप लोग हमारे लिए मुतमईन हो काउंसलिंग आप लोग करते हो अगर कोई टेंशन में होता है तो इसलिए आज हम आपसे बात करेंगे शहरी हकूक़ के बारे में उससे पहले ये राजपूत और ख़ान की अच्छा इन्होंने बहुत छोटा सा सरनेम रखा है जी क्यों भाई देखिए मेरा नाम तो मोहम्मद परवेज़ ख़ान है लेकिन सरनेम कास्ट है दोनों की अच्छा। नेम जो है वो मोहम्मद परवेज़ ख़ान है लेकिन सरनेम सेम है दोनों की राजपूत है जी तो लेकिन बड़े भाई हैं दोस्ती भाई अच्छा जी वैसे आप लोग पहले भी आए थे बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम हुआ था तो आज भी उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगी आप मुझे वैसे ही जवाब देते रहेंगे बगैर सवाल के होपफुली इंशाल्लाह ये प्रोग्राम भी अच्छा ही रहेगा बड़ा हमें भी मज़ा आया था लास्ट टाइम और काफ़ी अच्छी और प्रोडक्टिव डिस्कशन रही थी लास्ट टाइम मौजूदा हालात में क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि मेरे ख्याल से मुझे या मेरे जैसे काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं है कि हमारे शहरी हकूक़ क्या हैं और आया हमारे हकूक़ हैं भी या नहीं तो आज हम बेसिकली शुरुआत में इसी मामले में बात करेंगे तो आप ज़रा हमें थोड़ी सी इसकी डिटेल बताएंगे जी देखें जब भी हम किसी भी माशरे में रहते हैं कहीं पे भी रहते इवन हम घर पे भी होते हैं तो हर जगह पे रहने के कुछ तरीक़ेकार होते हैं वहाँ पे आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है लोगों से डिस्कशन करनी है लोगों से लेन देन है उनके मामलात हैं इन सारे हवालों से जो है ना एक तरीक़ेकार होता है एक ज़ाब्ता हयात जिसको हम कहते हैं ना आप बनाते हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह दें या कोई भी कोड ऑफ लाइफ कह लें जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहाँ पे आए तो एक अपना दर्स दिया और एक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार बताया लोगों को जैसे हम नॉर्मली पढ़ते भी हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है तो उन्होंने भी हर चीज़ हमें करके दिखाई इसी तरह हम जो अभी पाकिस्तान में रह रहे हैं हमारे लोग जितने भी हैं या पूरी दुनिया की हम बात करते हैं बीइंग ए ह्यूमन कि लोगों के पास
جینے کے لیے, رہنے کے لیے ان کے رائٹس ہوتے ہیں, کچھ حقوق ہوتے ہیں, جو کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کچھ نیچرل رائٹس ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کردہ ہوتے ہیں, اور کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مین میڈ ہوتی ہیں, جیسے ہم لوگ آپس میں یا انسان ہم جو رہتے ہیں وہ اپنے لیے بناتے ہیں. اب جو نیچرل رائٹس آ جاتے ہیں اس میں کیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہوا, پانی, گیس, یہ ساری چیزیں جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, چاہے کوئی انسان کتنا بھی امیر ہو جائے, کتنی بھی طاقت آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, ڈیفینیٹلی یہ سب بھی ہماری وجہ سے ہو رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں جو کہ ایک نیچرل اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے, اس سے بھی اگر ہم نے لوگوں کو محروم کیا ہے تو اس میں ہماری اپنی خامیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جیسے اسی طرح جو ہے نا مین میڈ بھی ہمارے کچھ کوڈ آف لائف ہوتے ہیں جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے طریقہ کار بناتے ہیں کہ اس چیز کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے, لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے یہ کرنا ہے, ہمیں اس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے, کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا, پریشان نہیں کرنا. تو ہمارا جو آئین ہے, آئین پاکستان 1973 یا جو ہیومن رائٹ کمیشن جس میں لوگوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے, اس میں بھی یہ چیز بالکل عیاں اور کلیئر بتائی گئی ہے کہ ہر انسان کو جو ہے نا آپ نے اچھی ایجوکیشن دینی ہے, اس کو جو ہے نا اچھی صحت دینی ہے, اس کو اچھی ٹرانسپورٹ دینی ہے, ہر چیزیں دینی ہے. اب یہ ساری چیزیں ہمارے ریٹن فارم میں تو اویلیبل ہوتی ہیں, ریٹن فارم میں تو جیسے ہم کانسٹیٹیوشن میں اٹھا کے پڑھیں گے, ایک عام بندہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں میرے یہ رائٹس ہیں. اب سب سے بڑی بات آتی ہے پھر ان رائٹس کو ہم اویل کیسے کریں, پراپر فارم کیا ہو ہمارے پاس, اس پراپر فورم پہ جانے کے لیے طریقہ کار کیا ہو, تو ان چیزوں میں یہ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں, مسئلے مسائل آتے ہیں. ہمیں بیسکلی معلومات بالکل معلومات بھی نہیں ہمارے ہوتی پراپر رائٹس کیا ہیں. جیسے کہ ہم اگر دوسرے ملکوں میں دیکھیں وہاں پہ یہ بیسک رائٹس ہیں اور یہ پرووائڈ بھی کیے جاتے ہیں. ایون وہاں کے جو جیسے اتھارٹیز ہیں جس سے ہم یہ کلیم کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بڑے سپورٹیو ہوتے ہیں. اچھا وہاں پہ رولز کتنے پیارے ہیں کہ اب پڑوسیوں کے حقوق کے قانوناً بھی حقوق ہیں. مطلب اگر میں کسی کی پڑوسی ہوں, میں زور سے گانا نہیں چلا سکتی تاکہ چلا نہیں سکتی, گانا نہیں چلا سکتی, میں چیخ نہیں سکتی, میں لڑ نہیں سکتی تاکہ میرا پڑوسی ڈسٹرب نہ ہو. اگر وہ ڈسٹرب ہوا تو قانون عائد ہوگا مجھ پہ. ایگزیکٹلی کتنا بڑا تو ہمارے پاس بھی ہے, یہی ہے ایگزیکٹلی ہمارے پاس بھی ہے یہ قانون, لیکن صرف انگریزوں کے پاس ہے نہیں, ہمارے پاس بھی ہر وہ قانون ہے آلموسٹ جو, کیونکہ ہم نے تو فالو برٹش کو ہی کیا ہے نا, کیونکہ اس میں امینڈمنٹس آتی گئی ہیں, ہم نے ان لاز کو فالو کر لیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قانون بنانا مشکل نہیں ہے, قانون پہ امپلیمنٹیشن لانا بڑا مشکل ہے, عوام پہ امپوز کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ لاز تو آلموسٹ تقریباً ہیں لیکن ان کو فالو نہیں کیا جاتا. اب ہم جیسے بات کر رہے تھے توصیف بھائی نے بتایا کہ کسی بھی چیز کو, کسی بھی زندگی کو گزارنے کے لیے, مطلب زندگی کو گزارنے کے لیے لاز کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں, اور نیچرل لاز بھی ہوتے ہیں. میں لاسٹ ٹائم پڑھ رہا تھا تو قرآن پاک میں 26 پارہ میں آیت نمبر 1 ہے حجرات, سورہ حجرات میں واضح بتایا گیا ہے کہ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ مطلب ان کے پاس ایتھکس نہیں ہوتے تھے. مطلب سورہ حجرات کی ریولیشن جو یہاں پہ آئی ہے لاز کی, اس کا ریزن یہی تھا کہ لوگ چیخو پکار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہوتے تھے, کوئی رول نہیں ہوتا تھا. تو مطلب جہاں پر بھی ہوتا ہے جیسے بلنٹلی بول دیتے ہیں کسی بھی نام سے, ابھی ہم اسی دور میں جا رہے ہیں. تو اس سورہ حجرات کا ریولیشن جو تھا وہ مقصد یہی تھا کہ ایتھکس لوگوں میں آئے, لوگوں کو معاشرے کا پتہ چلے, لوگوں کو جینے کا پتہ چلے. لیکن وہی بات ہے, اب ہر چیز ہمارے پاس ریٹن فارم میں تو ہے, اس کو پڑھ کر پریکٹیکل فارم میں لانا بڑا مشکل ہے. اچھا اس میں اگر ہم اسلام کو بھی دیکھیں تو کفار کے دور میں, کافروں کے دور میں یا اس دور میں جب جہالت تھی تو عوامی جہالت زیادہ تھی بنسبت جو ہے حکمرانی کی, کیونکہ جب جاہل عوام ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم اگر دیکھیں تو پہلے کی ہماری عوام تھی تو ویسے حکمران تھے, ویسے رولز تھے, ویسے رولز فالو ہوتے تھے. آپ ٹریفک رولز دیکھیں, آپ دوسرے رولز دیکھیں, رولز فالو ہوتے تھے. لیکن دور جدید میں ہم جہالت کی طرف جا رہے ہیں, اور اسی لیے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ہم جہالت کی طرف جا رہے ہیں تو کوئی ہمیں ٹہرانا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ ہم ٹہرنا نہیں چاہتے. تو یہ تو ہماری بھی تھوڑی بہت اس میں ایسے ہی ہے نا, جسے اللہ تعالیٰ بھی تو قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ جیسے آپ لوگوں کے اعمال ہوں گے, جیسی قوم ہوگی ویسے آپ لوگوں کے اوپر سردار اور حکومت آ جائیں گی, اور وہ ہو بھی رہا ہے, ویسا ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی. اچھا دیکھیں نا, اس میں تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ حکمران آتا کیسے یا کون لے کر آتا ہے اس کو, وہ سمپل سی تو بات ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے اس کو الیکٹ کر رہے ہیں. تو جیسے ہماری تھنکنگ, بڑی بات تو یہی ہے جو ہم مانتے نہیں ہیں, جیسی ہماری تھنکنگ, جیسے ہمارے خیالات, ویسے ہی لوگ ہم اوپر لے کر آ جاتے ہیں. اگر ہم خود اچھے ہوں, خود سمجھدار ہوں, ان چیزوں کو سمجھنے والے ہوں,
یا ہم اپنی جو مطلب اینسسٹرز کی لائف کو دیکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ دنیا میں آنا ہوا، جو جہالت کے اندھیرے تھے ہم سب جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی فرسٹ جو آیت نازل کی وہ بھی اقرا ہی تھی، یعنی پڑھنے پہ اور ان چیزوں پہ علم کے اوپر اتنا زیادہ زور دیا گیا کہ پہلی آیت ہی یہ چیز آ گئی کہ بھئی اقرا، آپ پڑھو. جتنا زیادہ انسان پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ان چیزوں سے اویئرنیس ہوتی ہے، تو وہ دوسری چیزوں کو بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. سب سے بڑی بات دیکھی گئی ہے دور جب انسان جہالت کی طرف جاتا گیا ہے، تب سب سے زیادہ سروائیو جو ہے عورت کو کرنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک ایشو رہا ہے. کیونکہ جہالت کے دور میں عورت کی جو عزت ہے وہ یا تو عورت خود پامال کرتی ہے یا تو وہ پامال کی جاتی ہے. ان میں سروائیو ان عورتوں کو کرنا پڑتا ہے جو کہ اپنی ویلیو جانتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب کافروں کے دور میں یا اس سے پہلے ہم کسی بھی پیغمبر کو دیکھ لیں، اس پیغمبر کے عائد ہونے سے پہلے ان کی کیا ویلیو تھی. جب جہالت آئی ہے دنیا میں، سب سے زیادہ سروائیو عورتوں کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو صرف اور صرف ایک لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے نا، ریسٹرکشنز آ جاتے ہیں. جب آپ کا مذہب آیا ہے، کوئی بھی مذہب، یعنی کہ ویسے تو مذہب ایک ہی ہے اسلام، چاہے وہ حضرت آدم سے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. تو جب مذہب آیا ہے اس نے پروٹیکٹ کیا ہے عورتوں کو. اس میں بالکل، اس میں تو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کچھ چیزیں. جیسے دیکھیں، ہم اگر اسلام سے پہلے کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی، یا بدھ مت ہے یا دوسرے مذاہب، بدھ مت میں تو بلکہ ابھی تک ہندوازم کے اندر تو ابھی تک بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں. اس مذہب میں بھی عورتوں کی بڑی رسپیکٹ ہے. ایگزیکٹلی، یہ رسپیکٹ بالکل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، جو چیزیں اسلام آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، ہمارے اسلام نے ہمیں دی ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ وہاں پہ اتنی پروٹیکشن نہیں ہے. ایون آج بھی انڈیا کے اندر یا جو ہندوازم ہے وہاں پہ آج بھی یہ رسم و رواج ہیں کہ اگر عورت کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ شادی تک نہیں کر سکتی ہے. پہلے تو ستی کی جاتی تھی، ایگزیکٹلی سم ٹائم ان کو جلایا بھی جاتا تھا. یہ بھی بہت آن ریکارڈ ہے، اور ایون ابھی بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور اتنی جہالت تھی کہ اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو بس اس نے جو ہے نا اب کوئی اچھا کپڑا نہیں پہننا ہے، اچھا کھانا نہیں کھانا ہے. اس کے بارے میں تو انہوں نے خود آواز اٹھائی، کیونکہ پہلے تو جلایا جاتا تھا، پھر بعد میں جو ہے اس کو گنجا کر کے اس کے بال کاٹ کر، اور اگر وہ امیر گھرانے کی بھی لڑکی ہے اس کو کونے میں ایک فقیر کی طرح ایک زندگی دی جاتی تھی تاکہ وہ شادی نہ کر سکے، یا شادی جیسے جذبات اس کے نہ ہو، یا کسی مرد کو وہ پسند نہ آئے. اس کے بعد انہوں نے شور مچا کے، عوام نے شور مچا کے اور اپنی بات رکھ کے، یعنی کہ جتنا انسان جنریشن جو ہے وہ ایجوکیٹ ہوتی گئی ہے، اس میں یہ چیزیں ختم کی. میڈیا، اس میں انڈسٹری نے، فلم انڈسٹری نے بہت بڑا کام کیا، جس پہ شروع میں تو تذلیل ہوئی لیکن آخرکار بعد میں لوگوں کو ماننا پڑا. سب سے بڑا چینج لانے کا طریقہ کار بھی ایجوکیشن ہی ہے. مظہر عباس ہمارے جرنلسٹ ہیں، ان کو میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے بھی لاسٹ ٹائم ان کا سیمینار اٹینڈ کیا تھا، بلکہ میں نے لاسٹ ٹائم سنڈے کا، تو وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں، جب تک تعلیمی اداروں میں اچھی ایجوکیشن اور ان کو ایک لمٹس کے ساتھ پولیٹکس، جو ہمارا پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ ہے، وہ نہیں پڑھایا جائے گا، جب ہمیں ڈکٹیٹرشپ، ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کا نہیں پتہ ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا کہ تعلیم جب تک انسان کو نہیں آئے گی تو وہ ایک، جب تک معاشرہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو ریولیوشن کیسے لائیں گے. عام اسٹوڈنٹ کو پولیٹکس پڑھانے کی بات کریں، ہمارے پولیٹیشینوں نے پولیٹکس نہیں پڑھی. یہ تو سب سے بڑا المیہ ہے کہ جو پولیٹکس کر رہے ہیں یا جو ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں ان کو خود پتہ غلط سمجھا جاتا ہے. گورنمنٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں جو آپ نے فیلڈ کی اسٹڈی کی ہے اسی فیلڈ میں جانا آپ کو ضروری ہے، آپ وہیں پہ پریکٹس کریں اور اس چیز کو. اب حیرت کی بات ہے، صرف ایک پولیٹکس ہی ہے جس کا مجھے نہیں لگتا کہ ان کی ڈگری دیکھی جاتی کہ انہوں نے آیا پولیٹکس سبجیکٹ کو دیکھا بھی ہے یا نہیں. اس کے رولز ہیں، جیسے کہ آپ ہیں، آپ ایک وکیل ہیں، آپ نے 1 سال گزارے ہیں، محنت کی، ایک پروسیجر ہے، ایک پروسیجر سے گزر کے آپ نے یہ عہدہ پایا ہے. اب میں نہیں پا سکتی ڈیفینیٹلی، لیکن جیسے اب آپ کی فیلڈ ہے، آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ ہیں. لیکن پولیٹکس میں کیا ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو وہ آئے. حالانکہ ہر ملک میں یہ رول ہے کہ آپ نے پولیٹکس پڑھا ہوگا، آپ کو پولیٹکس پڑھنا ضروری ہے. اور ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ آپ اگر پولیٹکس میں آ رہے ہیں تو ایک ویل ایجوکیٹڈ بندہ ہو، جو چیزوں کی سمجھ رکھتا ہو، کوئی وہ لوگوں کے حقوق کے بارے میں جانتا ہو، اس کو بولنے کا طریقہ ہو، لوگوں سے ڈیلنگ کا طریقہ ہو. لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ. تو ہمارے یہاں ہمارے وہی بات ہے نا کہ عوام جب ایک دم سے ایک مزاج کی نہیں ہوگی تب تک حکمرانوں پہ ہم بلیم نہیں کر سکتے. اب یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ ہم ہی تو کروا رہے ہیں، ہم نہ جائیں پیچھے تو کون لڑے. کوئی بھی خیر بات آتی ہے اگر لڑائی کی بات کریں، یہ جو آئے دن دھرنے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، کسی 4 ملک پیچھے، مطلب 7 سمندر پار اگر کچھ ہوا ہو،
ہم یہاں پہ احتجاج کرنے لگتے ہیں, جس کا کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی ہے بھی تو ہمارا ایک طریقہ ہونا چاہیے اس احتجاج کا, کیونکہ ہم کسی اور ملک کے لیے احتجاج کریں جہاں پہ اگر مذہبی طور پہ کسی بھی چیز کو پامال کیا ہو یا اس کے رولز مطلب ایک جو بھی ہے ڈیروگیشن ہوئی ہے, تو ایک اسپیسیفک طریقہ ہونا چاہیے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے نقصان نہ ہو شہریوں کو. لیکن ہمارے یہاں عجیب سی روایات ہے, ہم احتجاج جب بھی کرنے نکل جاتے ہیں پھر ہمارے قانون جو ہے وہ بھی ہمارا راستہ یعنی کہ عام عوام کا راستہ بند کر دیتی ہے, یعنی کہ ایک حصے کے لیے 3 حصے کو سروائیو کرنا پڑتا ہے. تو اس کے کیا رائٹس ہیں ہمارے ایز اے عوام پوچھ. اس پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں نا, میں ایک یہ اس کی تھی نیوز تھی یا پتہ نہیں کوئی آرٹیکل تھا جو میں پڑھ رہا تھا, کینیڈا کے کسی رائٹر نے لکھا تھا جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے کچھ ریمارکس وہاں پہ ہوئے تھے نا, تو انہوں نے نا ایک تھی تو بات ان کی غلط, لیکن انہوں نے بات بڑی سمجھ والی کی. انہوں نے کہا کہ یار اگر آپ نے ان مسلمانوں کو, یعنی کیونکہ ہم تو جنونی بہت زیادہ ہیں, ہم محبت دکھاوے والی تو کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہماری محبت حضور سے ہے نہیں اگر ہم دیکھیں تو اس نے کہا کہ یار اگر آپ نے ان سے کچھ بھی کروانا ہے نا تو آپ 200 میل دور ان سے بیٹھ کے 7 سمندر پار بیٹھ کے کوئی بھی 2-4 لفظ بول دو, ٹھیک ہے, یہ ہمیں کچھ بھی نہیں بولیں گے, اپنے ملک میں جلائیں گے, گرائیں گے, اپنی حکومت سے لڑائیاں کریں گے, اپنے لوگوں کے راستے بند کریں گے. حالانکہ بات یا مسئلے مسائل کہاں ہو رہے ہیں, 7 سمندر پار, فرانس میں, کینیڈا میں, پتہ نہیں کہاں ہو رہے ہیں, جس کو یہاں سے ایک عام پاکستانی بیٹھ کے ڈیل کبھی بھی نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایون دو کہ ہمارے دل میں بھی محبت ہے حضور کے لیے, سب کے دلوں میں, کیونکہ جو بھی مسلمان ہیں, لیکن ہم اس کے لیے کوئی یا تو ایسا لائے عمل لے کر آئیں کہ جیسے اگر ہم چائنا اور ہانگ کانگ کی بات کرتے ہیں, جب اس پہ انگلینڈ کے ساتھ ان کا ایشو تھا, لڑائی سب سے زیادہ بہترین لڑائی ہے کہ اور بعض اوقات میں بہت سارے کوالیفائڈ لوگوں کو دیکھتی ہوں جو سوشلی لڑتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ ان سے لڑنا بھی طریقے سے لڑیں, آپ ڈنڈا اٹھا کے, آج ڈنڈے والی وار نہیں ہے, یا آپ جو ہے نا لڑائی یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ فزیکلی کسی کو جا کے اٹیک کر سکتے ہیں. آج کا جو دور ہے وہ ٹیکنیکل دور ہے, ایجوکیشنل دور ہے. آپ لوگوں کو فائنینشلی ان کو پیچھے کر دیں, وہ خود بخود آپ کے بیک آ جائیں گے. آپ اپنے ملک کو اتنا ترقی یافتہ بنا لیں کہ کینیڈا, فرانس, جو بھی کنٹری ہیں وہ آپ سے جو ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں. یہ ایگزامپل ہمارے پاس بنگلہ دیش ہمارے برابر میں ہی آزاد ہے کہ لوگ ان سے اتنی اچھی ڈیلنگ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ جو پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی قانون آئے, ان کے لیے بالکل ان کے کوئی راستہ کیوں نہیں بنتا کہ بھائی اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو عوام کے لیے راستہ کھولا جائے, کیونکہ کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے یا کہاں پہ لوگ کھڑے, اچانک ہمیں جانا پڑتا ہے اور اچانک اتنی بڑی لمبی لائن لگاتے ہیں, مطلب ٹریفک بند ہو جاتا ہے, پولیس بھی سامنے آتی ہے کہ بھائی رک جاؤ. تو کیوں ان کو اتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں, کیوں ان کے لیے کوئی ایک راستہ نہیں بنتا. دیکھیں نا, اگر ہم اس پہ اکارڈنگ ٹو لا بات کریں تو لا تو نو ڈاؤٹ پرمیشن دیتا ہے کہ آپ کا پروٹیسٹ کا رائٹ ہے, لیکن وہ سبجیکٹ ٹو ہوتا ہے, سبجیکٹ ٹو ادرس, کہ آپ نے دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں, یعنی کہ ہم معاشرے کے جتنے بھی لوگ ہیں, آپ نے ان کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. اب آپ پروٹیسٹ کرنے آئے, اگر اصولی طور پہ ہم دیکھیں, اگر بینگ اے ویل ایجوکیٹڈ سوسائٹی اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرا پروٹیسٹ سمپل سا ہی ہونا چاہیے کہ اگر میں آپ سے کسی بھی بات پہ ڈس ایگری کرتا ہوں یا میں آپ کی بات سے سیٹسفائڈ نہیں ہوں, تو میں اپنا ایک, اگر ریٹن میں میں اپنا پروٹیسٹ لکھوں کہ بھائی میں آپ سے جو ہے نا ایگری نہیں کرتا اور میں نے آپ کو پیسٹ کر کے دکھا دیا. بات اور ہے نا دوست بھائی یہاں پہ, لیکن اس کو ماننے کے لیے تو کوئی راضی نہیں ہے. اگر میں اب ریٹن میں لے کے یہاں پہ کھڑا ہوں, دوسری بات کہ بھائی میرے یہ حقوق ہے مانو, کون مانے گا, کوئی مانے گا. ہمارے یہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ نہ کروں تو کوئی بھی نہیں سنے گا میری. میڈیا کوریج کے لیے آپ کو پروٹیسٹ چاہیے تو آپ جیسے پریس کلب سب سے بہترین جگہ, ڈیفینیٹلی کہ وہ ایک جگہ بنائی ہوئی ہے پریس کلب پہ آ جائیں. لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پریس کلب پہ گئے, آپ نے 2 دن پروٹیسٹ کیا, 3 دن کیا, 4 دن کیا, آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملے گا جب تک کہ آپ 2-3 گاڑیاں نہیں جلاتے ہیں, یہ نہیں کرتے, مطلب جو کہ غلط ہے, جو کسی بھی اینگل سے صحیح نہیں لگتا, کسی بھی اینگل سے نہیں بنتا, وہ بھی نہیں ہے. لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, پھر بھی نقصان ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی جو بات وہی شہری حقوق کی آتی ہے, بات وہی آ رہی ہے کہ عوام ہی عوام کو نقصان پہنچا رہی ہے. اگر ہم تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھیں کہ اگر میں اپنا رائٹ کسی سے لینے جا رہا ہوں تو میں اس پرٹیکولر بندے کو پکڑوں, بجائے میں اس پوری آرگنائزیشن کو یا اس پورے شہر کو یا اس پورے اس ایریا کو بند کر کے رکھ دوں. اگر میرا کسی ڈی سی سے, کسی پولیس والے سے, کسی وکیل سے, کسی سے بھی پروٹیسٹ ہے, اگر وکیل سے پروٹیسٹ ہے, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری کورٹ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور کورٹ بند کر دیا آپ نے, جو کہ غلط ہے. تو یہ طریقہ کار بالکل موجود ہے, لیکن وہی بات ہے, ہم اگین پھر اس بات پہ آئیں گے کہ اویئرنیس کا تھوڑا سا ایشو ہے. اویئرنیس کا ایشو اس لیے ہے کیونکہ ہم بذات خود بہت باشعور ہیں, بالکل,
یا باشعور بھی کہہ لیں, ہم لوگ وائلنس پسند نہیں ہیں Definitely. لیکن کیونکہ ایک بندہ اشارہ کرتا ہے, میں نے ایک مووی دیکھی تھی بالی ووڈ, اس میں جو ایک پولیٹکس دکھایا گیا تھا یا عوام کے تاثرات دکھائے گئے تھے, مجھے بالکل میرے ملک جیسے لگے. اب کیونکہ ہم جڑواں ملک ہیں, شاید ان کے بھی اصول کچھ ہمارے یہاں آ گئے. یہ تو ہے, اس سے تو میں ایگری کرتا ہوں, کیونکہ ہم ساتھ ہی تھے, بس وہ ایک پارٹیشن ہوا ہے جسٹ. تو وہ ایک ہوتا ہے کہ ایک ہمیں بس ایک راستہ دکھا دیتا ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے, تو ہم لوگ نہیں سوچتے, بس ہمیں کرنا ہے. یہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں نے بہت سی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو کہ مجھے بہت, میں ڈسہارٹ ہوئی ہوں پاکستانی قوم سے, اپنی قوم سے بہت ڈسہارٹ ہوئی ہوں کہ بھائی اگر یہ میرا بھائی ہوتا تو میں تو جانے نہیں دیتی. بالکل کہ بھیا کیوں کسی اور کو نقصان دینے جا رہے ہو وہاں پہ راستے میں. کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ جو پروٹیسٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے, آپ یا کسی ذاتی حقوق کے لیے کھڑے, آپ کے پیچھے کوئی ہارٹ اٹیک والا بندہ ایمبولینس میں بیٹھا ہے, کوئی پریگننٹ عورت بیٹھی ہوئی ہے رکشے میں یا جا رہی ہے, کتنے ایسے حادثات ہوئے کہ لوگ راستے میں مرے ہیں, یا خدا نخواستہ عورتوں کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے, کتنے ایشوز ہوئے ہیں. تو یہ پروٹیسٹ تو نہ ہوا, یہ تو اور گناہ ہوا. یہ تو الٹا پروٹیسٹ سے آلریڈی ہمارے پاس کیسا نظام ہے, ہمیں سب کو پتا ہے کہ ٹریفک آلریڈی جیم رہتا ہے کراچی میں. وداؤٹ پروٹیسٹ اتنا جیم رہتا ہے, اگر ایک پروٹیسٹ ہو جاتا ہے تو پھر عوام بیچارے. اس کے بارے میں بات کریں گے, ہم ٹریفک روٹ کے بارے میں بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ بھی شہری اصول ہے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے تھے. گولی چاروں کو زیر کے ثانی بریک کے بعد ساڑھی میں گھوم دیتا. وشت کی گولی چاروں کا بریکن سالیاں چونکہ مواجہ میں گپا تھی, اور خاص کری گپا تھی کہ بھائی احتجاج بالکل میں جمہوری حق کی, میں ملکی حق کی, بل احتجاج طریقہ ہمارا علامہ زانت لوٹی. ہم عورتیں بھی, ہم بلوچ وہ محلے کے ہیں, ایک دن ایسا ہوا تھا کہ ہماری عورتیں نکلی احتجاج کے لیے, میں بھی گئی تھی کیونکہ پانی بند ہو گیا تھا بھائی محلے کا, وہ بھی 2 دن ڈیفینس میں تو آتا ہی نہیں ہے, ہمارے محلے میں پھر بھی آ جاتا ہے, تو میں بھی گئی تھی. لیکن جب میں گئی تو میں نے دیکھا عورتیں, ہماری عورتیں راستہ روک رہی ہیں, بھائی مت جاؤ. بیچارے مرد, میں سلام کرتی ہوں ان مردوں کو کہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے ہماری عورتوں پہ. اگر مرد ہوتے نا تو مرد بھی مطلب بھڑ جاتے, لیکن وہ عورتیں تھیں تو مرد ڈر گئے بھائی ہاتھ نہیں لگانا, کیونکہ عورتیں کی رسپیکٹ آ جاتی ہے سامنے. تو عورتیں بھڑ گئی تھی, میں تو کونے میں کھڑے ہو کے ایسے دیکھ رہی تھی, میں کہاں ہوں, یہ میں کہاں ہوں, یہ کیسا پروٹیسٹ ہے. کہ پھر دوسری بار جب گئے عورتیں تو میں نے ان کو سمجھایا, نہیں جانا, اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ راستے بننا بند کرو, آپ کسی کو پریشان مت کرو, بیچارے گرمی میں آ رہے. تو مجھے دھمکیاں بھی دی کہ پھر مت کہنا کہ تمہارے گھر میں لائٹ نہیں ہے, پانی نہیں آ رہا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کے گھر سے لے لوں گی. تو چلے گئے. تو یہ تو ہمارا, ہم ذاتی طور پہ بھی نہیں جانتے کہ پروٹیسٹ کا طریقہ کیا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا ویسے ہی ہمارے سڑکوں پہ ہمیں 4 گھنٹے یا 2 گھنٹے کبھی کبھی ویٹ کرنا پڑتا ہے. سب سے بڑی بات جب کرکٹ میچ ہوتی ہے, باہر ملک ہمارے ملکوں میں آتے ہیں, گوروں کو ہم لوگ پتہ نہیں ان داتا سمجھتے ہیں, پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ سروائیو کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہمارے ٹریفک اصول ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ یقین کریں جب میری گاڑی جاتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بائک والوں کو پتھر ماروں جن کے آگے پیچھے بچے ہوتے ہیں اور وہ کراس کر دیتے ہیں گاڑی کو. کوئی ایک پراپر مینٹین نہیں ہوتا, کوئی مینٹین نہیں کرتا اس چیز کو. تو ویسے ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل بالکل, اس پہ ٹریفک قوانین بھی موجود ہیں, اور ایون تعزیرات پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان پینل کوڈ, اس کے اندر باقاعدہ اس کی پنشمنٹ بھی جو ہے نا اویلیبل ہے کہ اگر آپ ریشن نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کرتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں. جیسے دیکھیں ٹریفک قوانین کے اندر آپ کے وہ تمام قوانین آ جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی گاڑی کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے اور کس طرح سے چلانا ہے. اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ ہم نے ایک ایسا کلچر ڈیولپ کر دیا ہمارے معاشرے کے اندر کہ بائک جو ہے اس کا نہ آپ کو انڈیکیٹر نظر آئے گا, نہ اس کی آپ کو لائٹ نظر آئے گی, نہ آپ کو اس کا میٹر نظر آئے گا, یعنی کہ وہ بائک نہیں کچھ اور ہی ایک نمونہ نظر آ رہا ہوتا ہے. حالانکہ راستے بنے ہوئے ہیں, اگر آپ بالکل بائک کے راستے الگ ایگزیکٹلی دیکھیں, روڈ پہ 2-3 لین ہوتی ہیں کہ آپ نے فرسٹ لین, سیکنڈ لین, تھرڈ لین اس حساب سے اپنی گاڑی لے کے چلنی ہے, اور اسپیڈ کو آپ نے برقرار رکھنا ہے. باقاعدہ سائن بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ کتنی اسپیڈ کو برقرار رکھنا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ایشو آ جاتا ہے کہ لوگ جان بوجھ کے اس کو نا بڑا فخر فیل کرتے ہیں کہ میں نے نا سگنل توڑ دیا, میں اس کے آگے سے ایسے نکل کے چلا گیا, جو کہ بہت غلط ہے. اس چیز پہ ہمیں خود اوور کم کرنا ہوگا. قوانین ہمارے پاس موجود ہیں, ٹریفک
पुलिस आपको नज़र आएगी, मतलब कराची जैसे शहर में तो कॉमन है ट्रैफिक पुलिस का नज़र आना, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे दीगर शहरों की हम बात करें तो वहाँ इतना ज़्यादा अच्छा, एक डिस्टेंस होनी चाहिए आगे वाली गाड़ी पीछे वाली गाड़ी। देखिए ना, आप एक डिस्टेंस मेंटेन रखें ताकि खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली कोई एग्जैक्टली कोई भी अगर आपके साथ इंसिडेंट होता है तो आप सेफ रहेंगे उस सूरत में, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। अब फिर जब हम पुलिस ट्रैफिक की बात करते हैं, हमारी ट्रैफिक पुलिस की, अब सबसे बड़ा इशू एक तो ये आता है, जैसे हम कराची इतना पॉपुलेटेड है, हाईली पॉपुलेटेड है, उसमें आपने जो बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर किया हुआ है वहाँ पे कहीं पार्किंग का निज़ाम ही नहीं है। यानी कि आपने एक प्लाजा बनाया है, एक मॉल बनाया है जिसके अंदर कोई 400-500 दुकानें हैं, लेकिन उसकी ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है कि उसकी पार्किंग कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी। अब अल्टीमेटली फिर वो क्या होता है कि वो सारा ट्रैफिक कहाँ रहता है या वो सारी पार्किंग कहाँ आ रही होती है, रोड के ऊपर आ रही होती है। वायलेशन की वजह भी यही है ना, हमारे पास एक निज़ाम ही एक निज़ाम नहीं। मैंने अभी एक दुकान बनाई है, मैंने पार्किंग नहीं रखी, उसकी इतना बड़ा मॉल बना दिया, उसकी कोई पार्किंग नहीं है, तो अब वो वायलेशन कहाँ होगी? फिर वो सीधी सीधी ट्रैफिक पुलिस की वायलेशन है। अब वो रोड बंद हो रहा है। बिल्कुल, वो उस कुछ लोग उस रोड पे बाइक रखने की इजाजत देते हैं, पर्ची जो कि पर्ची देते हैं जो कि इलीगल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पार्किंग एरिया है ही नहीं, आप इसे खरीद भी नहीं सकते ना। मैं कभी सोचती हूँ कि इनसे पूछूं भाई आपको इजाजत कैसे दी कि आप मुझे पर्चियां दे रहे हो, लेकिन क्योंकि मेरा अपना भी फायदा है तो मैं पूछती नहीं हूँ। यही तो मसला है ना, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की पार्किंग नहीं मिलती, इसी वजह से हमें मजबूरन वहाँ पे खड़ी करनी पड़ती है। जब आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर हम जापान की बात करते हैं या किसी और कंट्री की बात करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि आपको जब तक गाड़ी नहीं मिल सकती शोरूम से, आप गाड़ी खरीद नहीं सकते, आपके पास कितना भी पैसा है, जब तक कि आप जो है ना अपनी कार की पार्किंग का एरिया नहीं दिखाएंगे। यानी कि ये कानून होते हैं, ये होता है तरीकेकार के आपके पास पार्किंग की जगह है, अगर है तो हम आपको गाड़ी दे देते हैं। अच्छा, बहुत सी जगह पे बेसमेंट में बना देते हैं पार्किंग। देखिए वो तो आपकी मर्जी, आप बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जब आप 20 मंजिला इमारत बना रहे हैं उसमें एक मंजिल पार्किंग की भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो कर सकते हैं। अब ट्रैफिक कवानीन पे जैसे हम बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पे क्या है कि एक तो हमारी ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा। देखिए अवाम, हम नॉर्मली एक क्वेश्चन करते हैं कि यार अवाम गलत है, हम मानते हैं बिल्कुल हम गलत हैं, लेकिन आपको पुलिस डिपार्टमेंट को आपको हमने किस लिए रखा है कि यार हम ट्रैफिक कवानीन अगर तोड़ते हैं या हम कुछ गलत करते हैं तो आपने हमें रोकना है, आपने हमें समझाना है। ऐसा नहीं है कि आपने ही भी बोलना है कि हाँ हाँ सही है, तोड़ो जाओ, आप जो है ना वायलेशन करो। तो इशू क्या आ जाता है कि हमारे जो ट्रैफिक पुलिस वाले लोग हैं वो इस चीज़ को अगर थोड़ा सा मैनेज करें ना और एक सिस्टम बना दें, इम्पोज कर दें कि भाई अब अगर एक गाड़ी के तमाम इंडिकेटर्स हैं, उसकी लाइट सही है, उसका हॉर्न सही है, सब चीज़ें सही है ना, तो कोई एक्सीडेंट पॉसिबल ही नहीं। सबसे बड़ा रूल तोड़ना ही यही है कि बाइक गाड़ी चलाए नहीं, अपनी वे में जानी आप बिल्कुल, आप राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, पीछे वाले बंदे को पता ही नहीं है कि आपकी गाड़ी राइट जाएगी लेफ्ट जाएगी, इंडिकेट तो आपने किया। सही नहीं है कि हम लोग जा रहे हैं, बीच में एक बड़ी सी बस आ जाती है बिल्कुल, और वो एक्सपायर बस वही ट्रैफिक में आ जाता है ना, वो कवानीन के अंदर कि आपके ट्रैफिक कवानीन के अंदर अगर आप उसमें एक मेंटेनेंस का सिस्टम रखते हैं कि आप कोई भी गाड़ी है, बिल्कुल है इस हमारे ट्रैफिक कवानीन में भी। और इवन जो हम बाहर से गाड़ियां मंगवाते हैं वो लोग इनको यूज करके एक्सपायर करार देते हैं उनको कि ये गाड़ी हमारे यहाँ पे हमारे रोड के मुताबिक एक्सपायर है, अब ये नहीं चलेगी, चाहे वो बिल्कुल क्लीन है और सही है, लेकिन उसकी एक टाइम पीरियड है कि 10 साल 5 साल 15 साल। तो आपके पास भी अगर जो गाड़ियाँ हैं, जो हमारे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो आपने भी देखी मैंने भी देखी कराची में, तो उसका तो हाल ये है कि उसमें बैठ के तो बंदा वैसे ही परेशान काला धुआं, वो वैसे ही परेशान हो जाता है। पहले कहते थे काले पानी की सजा, अब ट्रैफिक की सजा दे दो जिसको, अगर कराची में आपने ऐसे करना हो तो जिसको अगर सजा चाहिए काले पानी की तो उसको जो है कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिठाएं, वो 15 मिनट का सफर जो है ना 1.5 घंटे में बाहर मुल्क में ये देखा भी गया है कि अगर गाड़ी थोड़ी सी खराब हो या उसको हर 6 महीने आपको रिपेयर करना जरूरी होता है। आपको अगर गाड़ी सही भी है आपको दिखाना जरूरी होता है, आपकी इन्वेस्टिगेट होती है कि भाई आपने किया या नहीं किया। ये सारी चीज़ हर मुल्क में, जैसे कि आपने कहा हम तो ब्रिटिश से कानून लेकर आए हैं, तो जब हमें ये सारी चीजें मिली हैं तो सिर्फ और सिर्फ इदारे भी हैं, लोग भी हैं, सब चीजें हैं, हर सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का इशू आता है, अमल दरामद नहीं है हमारे पास। यही बात हो गई जैसे इन्होंने कहा तौसीफ भाई ने कि जापान में वो पार्किंग के अलावा गाड़ी नहीं दी जाती ना, इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में भी कुछ लॉज फॉलो करें जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, वो
ایسا نہیں ہے کہ ان کے الگ ہیں ہمارے الگ ہیں, یہ تو دونوں کسی بھی کنٹری میں اگر یہ قانون فالو کیا جائے میں نہیں سمجھتا کہ نقصان دہ ہوگا. اچھا جس نے فالو کرایا ہم تو اس کو اتار دیں گے, اب جو وہ پارکنگ کے بغیر گاڑی نہیں دے رہے تو ہمیں بھی اس چیز کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ آپ کی بائک کی پراپر انڈیکیٹرز نہیں ہے, ہیڈ لائٹس نہیں ہے, آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے, آپ انڈر 18 گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ, میں فلاں کا بیٹا ہوں تو مجھے اجازت ہے. مطلب ایک پراپر قانون کسی کے لیے ہے. اچھا یہ میں سوچتی ہوں کبھی کبھی ہمارے عوام کو بھی اتنا بیسک شعور نہیں ہے کہ چھوٹے سے بچے کے ذہنی اس میں اسپیڈ زیادہ ہوتا ہے. اچھا بچہ جتنا کم ایج کا ہوتا ہے اس میں اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے. اب وہ بائک بھی وہ چلے گا بھی اسپیڈ سے, وہ سوچے گا بھی اسپیڈ سے, وہ بات بھی اسپیڈ سے کرے گا, وہ بائک بھی اسپیڈ سے چلائے گا, گاڑی ہو, اس کو نہیں پتا کیا اصول ہے, وہ صرف اپنے مگن میں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایج کے مطابق اس کو جب تک وہ میچور نہ ہو. لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ چھوٹے بچے کو بائک دے رہے ہوتے ہیں, اس کی بھی جان خطرے میں, دوسروں کی بھی جان خطرے میں, گاڑیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اسی حوالے سے. اور پھر اس پہ ایک ریسٹرکشن بھی آ جاتی ہے, اگر پولیس والا بیچارہ کوئی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے تو وہ ایک ٹیگ یوز کرتے ہیں, میں فلاں کا بیٹا ہوں, تو وہاں پر وہ پولیس والا میں تو کہتی ہوں فلاں کے بیٹے کو اور زیادہ پکڑا جائے. یہی تو چیزیں ہیں ہمارے سسٹم میں جو مطلب کہیں نہ کہیں سپیریورٹی اور انفیریورٹی آ جاتی ہے, تو وہاں پہ ایک کانسٹیبل یا سب سے زیادہ میں نے احساس کمتری میں مبتلا ایک ٹریفک پولیس کو کیسے دیکھا ہے کہ ایک گاڑی, ایک بڑی سی گاڑی رکھنے والا بندہ, روک کر اس سے بات کرنا سب سے بڑی بات, وہ اگر کراس کر جائے یا نہیں کراس کرے اس کی کوئی اس کی جانچ پڑتال نہیں ہوتی. جی صاحب, جی صاحب, یہ جو جی حضوری ہے ہماری, یہ بھی ہمیں روکتی ہے. اور جیسے کہ انہوں نے کہا سیکیورٹی کمپلیکس بھی ہم میں بہت زیادہ ہے کہ ہم اپنی طاقت دکھا دیتے ہیں, اور طاقت دکھانے کے باوجود جن کے پاس قانون ہے, جن کے پاس طاقت ہے, وہ اپنی طاقت پھینک کے ہمیں سلام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آتے ہیں آپ کی فیلڈ پر, جیسے کہ میں عام انسان ہوں, بالکل, اور میں ایک وکیل افورڈ نہیں کر سکتی. بیسکلی تو ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کرے ہر طریقے کے, کہ کیا مجبوری ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جاتے ہیں اور پرائیویٹلی وکیل کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں 2-3 باتیں ہیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو یہ ہے کہ جیسے اگر ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں, ابھی اگر میں میڈیا میں کوئی کام شروع کرنا چاہوں تو آئی تھنک سو کہ مجھے کوئی ریسٹرکشن ہوگی کہ نہیں آپ اپنا ٹی وی شو نہیں کر سکتے, یا کوئی کیمرہ مین یا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. مجھے علاوہ میں کر سکتا ہوں, لیکن جیسے کہ آپ گورنمنٹ کی میڈیا کی بات کر رہے ہیں, بالکل, لیکن ایک کوسچن یہ آئے گا کہ کیا میں اس کو اس طریقے میں یا اس طریقے کار سے, اس پروسیجر سے اپلائی کر سکوں گا, یا مطلب اپنی ویڈیو یا کوئی بھی پروگرام اس طریقے سے کر پاؤں گا جس طرح سے کہ آپ لوگ کر رہے ہیں. مطلب کچھ دائرے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ لوگوں کی ایکسپرٹیز ہے اس چیز کے اندر, ہے نا. تو اگر جب ہم لا کی بات کرتے ہیں تو آج سے کچھ سال پہلے یا کچھ ٹائم پہلے جب یہ لا کا جو سسٹم آیا نا, اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوا کہ کچھ لوگ تھے کمیونٹی کے, انہوں نے اپنی کوئی بات اپنے سردار کو یا کسی کو بتانی تھی, لیکن وہ بتا نہیں پا رہے تھے اس بات کو, ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہے نا بہت ڈفرینٹ جو ہے نا صلاحیتیں دی ہیں. کسی کو بولنے میں بہت اچھا بنایا ہے, کسی کی رائٹنگ یا لکھنے کا انداز اتنا پیارا ہوا کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ کس نے لکھا ہے, لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر پائے گا اس کو, ہے نا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرینٹ وہ جو ہے نا ایبلٹیز دی ہیں, صلاحیتیں دی ہیں. تو یہ جو سسٹم شروع ہوا وہاں پہ کسی نے کسی کو ریپرزینٹ کیا, آہستہ آہستہ اس طرح سے کنورٹ ہوتے ہوئے یہ ایک پورا ایک سسٹم بن گیا کہ بھائی آپ اگر کوئی بندہ اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں پرفارم کر پاتا یا نہیں بتا پاتا تو آپ کی بات کوئی اور بندہ بتا سکتا ہے. تو اب ہم جب یہاں پہ ان پرسن کی بات کرتے ہیں کہ کیا ہمارے یہاں پہ الاؤ ہے, بالکل ہمارے یہاں پہ الاؤ ہے, لا ہے, ایون کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارے پاس کہ ہر بندے کو اس کا فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے گا, ہر انسان کو. اور اگر وہ خود نہیں کر پاتا تو یہ بھی اس کو حق دیا جائے گا کہ وہ کسی دوسرے بندے کو لے کر آ جائے کہ جو اس کو اچھے سے ریپرزینٹ کرے. اب یہاں پہ ہم بالکل دیکھتے ہیں, ہم اپنی کامن پریکٹس میں ہائی کورٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نارملی بہت ساری ایون لیڈیز آتی ہیں اور جو ہے نا مرد حضرات آ رہے ہوتے ہیں جو ان پرسن پلیڈ کرتے ہیں اپنے کیسز کو. اچھا مطلب میں خود بھی اپنے کیسز کو لیڈ کر سکتی ہوں. وہ ان پرسن پلیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں کیسز کو. لیکن جو ایک ایشو آ جاتا ہے نا ہمارے یہاں پہ, تھوڑا سا سپورٹیو سسٹم کا ایشو آ جاتا ہے کہ اگر ہمارا سسٹم تھوڑا سا اچھا سپورٹیو ہو, یعنی کہ جو ہمارے کورٹ کے نظام ہے, جو کورٹ میں فائلنگ کا سسٹم ہے یا جو طریقہ کار ہے, اگر وہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہو ہمیں, تو ہر عام انسان جائے اپنے جو بھی اس کے مسئلے مسائل ہیں وہ ریٹرن میں یا جس طرح سے بھی وہ لے کر جائے, اور وہاں لے جانے کے بعد اس کو کیا کرے, وہ فائل کرے اور اپنا کیس وہاں پہ پلیڈ کرے. اب ایشو کیا آ جاتا ہے, چلے ایک پڑھا لکھا انسان ہے جس کی تھوڑی اچھی تعلیم ہے, جس نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا ہوا ہے, جیسے فار ایگزامپل ہم اگر اینکر حضرات کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا کام بولنا ہے, ایکسپریشن ہے, یا اور دوسرے جو فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, ٹیچرز ہو گئے جو اپنی باتوں کو اچھے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں, وہ تو انڈیڈ کہ جائیں نارملی اور اپنی کیس پلیڈ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ ایک عام انسان ہے
وہی بات کہ جو ہم نے اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کریں اور آج کے دور کی بات کریں تو ہم نے جو اس کو ہے نا اس اسٹینڈرڈ کو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ ہم اس سے بہت دور چلے گئے. حضور کے دور میں تو ایون یہ بھی تھا کہ گورنر جو ہے نا حضرت عمر فاروق حضور کے دور میں کہ گورنر اپنے اس ہاؤس کا ہے نا دروازہ بند نہیں کرے گا کہ اگر کوئی سائل آئے کوئی بھی آئے تو اس کو پریشانی نہ ہو. لیکن یہاں تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے کسی جج کے پاس. ایکولیٹی تھی نا ایگزیکٹلی. اگر آپ کا سسٹم اچھا ہو، متوازن طریقہ ہو، اچھا سسٹم ہو اور آپ کی اپروچ ہر کسی کے ساتھ ہو، اپروچیبل ہو، تو آپ آرام سے جائیں اور اپنا کیس جو ہے نا وہ پلیڈ کریں. جس کے لیے ایون دوسرے کنٹریز کے اندر اگر ہم بات کریں نا تو ایک باقاعدہ آربیٹریشن کا سسٹم آیا ہوا ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ کیونکہ گورنمنٹ سے ہم جب وکیل کو اپروچ کرتے ہیں تو وہاں پہ باؤنڈریز ہیں، کچھ دائرے ہیں، لیکن پرائیویٹلی کوئی دائرہ نہیں ہے. جی جی بالکل. تو یہ دو مطلب اس کو ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کہیں گے؟ اگر ایک طرف دائرہ ہے تو دوسری طرف بھی دائرہ ہونا چاہیے. نہیں، وہاں پہ جو آپ گورنمنٹ لائر کی بات کر رہی ہیں وہ آپ کو گورنمنٹ بالکل پرووائڈ کرتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ جو لیٹیگیشن ہے نا وہ 2 ٹائپ لیٹیگیشن ہے. ایک لیٹیگیشن آپ کی ہوتی ہے سول نیچر کی ہے نا، اور ایک لیٹیگیشن ہوتی ہے کرمنل نیچر کی. جو کرمنل لیٹیگیشن ہے وہاں پہ آپ کو اسٹیٹ جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اسٹیٹ کی طرف سے آپ کا وکیل ہوتا ہے، وہاں پہ گورنمنٹ کا وکیل کھڑا ہوتا ہے جو کمپلیننٹ سائڈ ہوتا ہے، جس نے کمپلین کی ہوتی ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کے جو وکٹم ہے اس کیس کا. تو وہاں پہ آپ کو بالکل سپورٹ کیا جا رہا ہے کرمنل سائڈ پہ. وہاں پہ اکیوز جو ہے جس کے اوپر الزام لگا ہے، جو مجرم ہے یا ملزم ہے، اس کو وکیل پرائیویٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو گورنمنٹ وکیل نہیں پرووائڈ کرے گی. جی جی، وہ کرمنل کیس کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن جب اسٹیٹ کہتی ہے یا قانون کہتا ہے کہ سول نیچر کے ڈسپیوٹ پارٹیز خود ریزولو کریں گی، کرمنل میٹر یعنی جہاں پہ ہم پہلے فلموں میں دیکھتے تھے بھائی کوئی بھی بس کوٹ پہن کے آ گیا اور کیس لڑنے لگا، وہاں پہ اچھا وہاں پہ بھی دونوں آپ کے پاس رائٹ اویلیبل ہیں کہ اگر آپ کا کرمنل کیس ہے، جو کرمنل میٹر ہے آپ کا، جہاں پہ آپ کے رائٹ کو جو ہے نا انفرنج کیا جاتا ہے. جیسے اب جب آپ کرمنل کیس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے رائٹ کو انفرنج کیا جاتا ہے، جو آپ کو گورنمنٹ نے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے جن کو پروٹیکٹ کرنا. اگر وہ رائٹ آپ کے جب انفرنج ہوتے ہیں تو اسٹیٹ انوالو ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی نے مارا ہے، اگر آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کسی نے ایسا اوفینس کیا ہے جو کہ آپ کی جان سے، مال سے، ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ پھر کیا کرتے ہیں، وہاں پہ اسٹیٹ کا وکیل آپ کو جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا باہر ملکوں میں اگر ہم دیکھیں جو کہ رول ہے جیوری سسٹم جو ہے یہ ہے کہ اب جو کہ میرے خیال سے ابھی تک بھی ہے، بالکل ابھی بھی جیوری سسٹم یہ ہے کہ جج اپنا فیصلہ بتانے سے پہلے لوگوں کا فیصلہ پوچھتا ہے، جیوری کا فیصلہ پوچھتا ہے کہ ان کے ذہن میں انصاف کی کیا شکل ہے. جیوری سسٹم بنانے کی وجہ بھی یہی ہے. دیکھیں جب ایک جج ہے یا کوئی ایک ایم پی اے ہے یا کوئی ایک ایم این ایز ہے، وہ آپ کے لوور لیول کے سسٹم کو کبھی بھی نہیں سمجھ بالکل نہیں سمجھ سکتا. وہ بندہ جو روزانہ 5 کلو آٹا لے رہا ہے بیچارہ، یا 2 کلو گھی لے کر اپنا کھانا بنا رہا ہے، ایک ایم پی ایم این ایز کو اس کو کیا پتا ہوگا. تو جیوری سسٹم بنانے کا یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ 12 لوگ منتخب کرتے ہیں. جیوری سسٹم میں 12 لوگ ہوتے ہیں آلموسٹ. تو ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مختلف لوگ آتے ہیں، مختلف لوگ وہ اس ایکیوزڈ کو سزا سناتے ہیں، مطلب کہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یار اس کی وائلیشن ہونے کی وجہ کیا ہے، طریقے سے عام لوگوں کے طریقے سے اس نے وہ اوفینس کیا تو کیوں کیا. مطلب ان کا ریزن یہ ہے کہ یہ جو 12 لوگ ہوں گے یہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ لوگ جو فیصلہ دیں گے وہ میں اناؤنس کر دوں. یہ نہ اس طرف ہے یا نہ اس طرف ہے. ہر بار نیو جوری بنتی ہے، یہ نہیں ہے کہ مختلف ایک بار سیٹ کر دی گئی. مطلب میں نے کوئی ایکیوزڈ کیا ہے تو ایک نئے جوری بنے گی، نئے 12 لوگ آئیں گے اور وہ اس کیس کو سنیں گے، پھر وہ 12 لوگ جج کو بتائیں گے. بالکل آپ نے انوالو کیا ان لوگوں کو جو لوگ اس سے ریلیٹڈ ہیں یا اس حادثے سے یا اس سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی مطلب یہ کتنا پیارا سسٹم ہے جو کہ میرے خیال سے ہمارے ملک میں دیکھیں سسٹم ہمارے ملک میں بھی ہے. اچھا ہے جی ایگزیکٹلی ہمارے پاس بھی یہ موجود ہے. جس سے اگر ہم لوکل گورنمنٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں تو جو یونین کونسل پہ الیکشن ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو مشرف دور کے اندر وہاں پہ ایک کونسلر جو تھا نا کسانوں کا کونسلر تھا، ایک کونسلر مزدوروں کا کونسلر تھا، ایک کونسلر جو ہے نا لیڈیز کا الگ سے تھا، ایک کونسلر جرنل ہوتا تھا. یعنی کہ ہمارے یہاں پہ سسٹم تو موجود ہے کہ جو بندہ جس کلاس سے بلونگ کرتا ہے اس کی ریپرزنٹیشن ہم نے اوپر لینی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ ایشو کیا آ جاتا ہے کہ ہم مطلب ان چیزوں کو پریکٹیکلی کبھی بھی پسند نہیں کیا. ہم نے ریٹن میں تو بالکل رکھا ان چیزوں کو کہ یار یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں چاہا کہ یار ان چیزوں کو پریکٹیکلی بھی کر لیں. اب فار ایگزامپل
جو مشرف دور میں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد بالکل یہی تھا کہ آپ جب ایک کسان کو کونسلر بنا دیں گے تو وہ جتنے بھی کسانوں کے مسائل ہیں وہ ایک عام بندہ، ایک وکیل یا ایک میڈیا اینکر کبھی بھی نہیں بتا سکتا، کبھی بھی نہیں بتا سکتا. وہ باتیں صرف کسان ہی بتا سکتا ہے اور کسانوں کی لینگویج میں ہی بتا سکتا ہے. ایک مزدور کے مسئلے مسائل وہ مزدور ہی بتائے گا جو صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ پھر مسئلے مسائل بتائے جائیں گے. بالکل وہی مسئلہ ہے کہ مسئلے مسائل جو ہے نہ ہم بتانا چاہتے ہیں نہ ہم سننا چاہتے ہیں. بالکل ایسے. اور یہ سب سے بڑا عجیب سی بات ہوتی ہے ہم پاکستانیوں کی کہ نہ ہم سنتے تو سب کچھ ہیں، ہم کہتے بھی ہیں، لیکن ہم وہاں نہیں کہتے جہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے. بالکل ایسے. ریزن یہی ہے یعنی کہ میرا جو کام ہے جو میں ادا کر سکتا ہوں مجھے وہ ایٹ لیسٹ کرنا چاہیے. یہ بات جو عام بندہ نہیں کر سکتا وہ مجھے بولنی چاہیے جو میں بول سکتا ہوں. ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ ہمیں ادا کرنی چاہیے. یعنی کہ جو ایک میڈیا پرسن بندہ کر سکتا ہے، چیزوں کو ایلیبوریٹ کر سکتا ہے، عوام کے سامنے لا سکتا ہے، ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو تو میں نہیں سمجھتا کسی کے انڈر میں آنا چاہیے. جو یعنی کہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ اس کو تو پرفارم کریں. اور آج کل ماشاء اللہ ہماری یوتھ یہ کام اچھی طریقے سے کریے سوشل میڈیا کے تھرو. سب سے بڑا پلیٹ فارم اور اپنی چیزوں کو لوگوں کی نظروں میں لانا، لوگوں کو بتانا، ایک سوشل میڈیا ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے اور چینج لانے کا بھی ذریعہ یہی ہے. آج کل جو میں نہیں سمجھتا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اور ان پڑھ بھی یہ چیز تو سمجھ ہی لیتا ہے کہ موبائل کیسے چلانا ہے. موبائل کیسے اس کے لیے نہ کوئی تعلیم ہے نہ خالائیں والے چلا رہی ہوتی ہے بھیا آج کل تو. نہیں ویسے یہ تو ایک بہت اچھا ہے، میں خود بھی اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں کو، بہت زیادہ. اور بہت بس اس میں ایک چھوٹی سی بھی عجیب سی پاور بھی مل چکی ہے. اور بہت سارے وہ کام جو ہڈن میں ہوتے تھے اب وہ بھی کچھ ریسٹرکشن میں آ گئے ہیں. مطلب ہر بندہ یہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو جائے. دنوں پہلے میں نے ایک عورت کی ویڈیو دیکھی جو اپنی پرسکرپشن دکھا رہی تھی دوائیوں کی اور رو رہی تھی کہ بھائی میں دوائیاں لوں، میں بل پے کروں، میں کیا کروں. اب اس کی ایک ویڈیو کتنوں کی آواز بنی ہے، ہزاروں لوگوں نے دیکھا، اس میں کتنے نیوز اینکر لڑ بھڑ پڑے اور اس میں کتنے لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا. صرف اس کو سپورٹ نہیں کیا، ان تمام لوگوں کو سپورٹ کیا جو اس چیز کو سروائیو کر رہے ہیں. تو کتنی بڑی طاقت ہے سوشل میڈیا. اگر ہم جانیں تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر اپنی تیسرے اور بہترین ایشو پہ آتے ہیں جو کہ مجھے اس پہ بات کرنی ہے. تو ریچارڈ کو زیر کا ثانی بریک ہی پتہ ساڑی میں فون کرتا ہوں. وشت کی گلی شروع کا بریکن سارے چکے گپ تران کر گئے تھے ان گوشان بار بار عجیب بھی. خیر انی جمع ایشو سرا گپا ایشو تو نہیں باز بلائن یک عجیب یک تاثرات جو پاکستانہ پھیل گئی. منشیے نیوٹرل بیگ لوٹی منا ایز اے اینکر پرسن ایز اے ہوسٹ، لیکن منشی باز خلاف پڑ سکے مطلب من بھی یک جائن آدمی ہاں زال بولی ہاں بے شک منا منی رائٹس گونا اگر رائٹس نا کسی پامال کرنگے گرا منی وتی ذات ہے کہ ماں نا حاصل کرنگے کوشش نہ کرنگے. بیسکلی ہمارے رائٹس ہمیں ملتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم حاصل نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے. اور جب ہم کوشش نہیں کر رہے ہوتے تو الزام آتا ہے بلیم چیزوں کو کہ مجھے اپنے رائٹس نہیں مل رہے. ہم نے کافی گاؤں میں بھی ایسے لوگ دیکھے اور ایسی بہت سی عورتیں دیکھی جو گاؤں میں جا کے ایک این جی او تشکیل کرتے ہیں، اس میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ عورتیں جب ان سے پناہ لیتے ہیں تو وہ ان کے کیس ان کے لیے لڑتے ہیں، ان کے رائٹس کے لیے لڑتے ہیں. اور ایسا بہت ہوا بھی ہے، ہوتا ہے، نارملی ہوتا ہے، ہم خود ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آج کل جو ایک چیز دیکھی جا رہی عورت مارچ، خیر میں خلاف نہیں تھی لیکن اب میں تھوڑی سی اس میں اختلاف رکھتی ہوں کیونکہ اس کے جو سلوگن ہے، سلوگن بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں ہر احتجاج کے لیے کہ آپ بول کیا رہے ہیں، آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے پورے مجمع کو، کس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں، کس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں. تو اس میں جو ایک تو یہ ہے کہ یہ عورت کا ایک طبقہ ہے، 3 طبقے رہتے ہیں جو کہ ہم ہیں یا بہت ساری ہماری اینکر پرسن سامنے آئی، انہوں نے سوشل میڈیا پہ پرائیویٹ ویڈیوز بنائی. ڈاکٹرز آئیں، انہوں نے سوشل میڈیا پہ پرائیویٹ ویڈیوز بنائی کہ بھائی ہمارا کوئی اس میں کوئی ذہنی مطلب اتفاق نہیں ہے. بہت ساری عورتیں آئیں جو بنا سکتی تھی ویڈیو، انہوں نے بنایا، انہوں نے سپورٹ کیا ان عورتوں کو جو کہ اختلاف رکھتی ہیں. لیکن جو یہ ایک طبقہ ہے، ابھی لاسٹ ٹائم جو میں نے دیکھا تھا آگے جا کے کہ میں جو پہنوں میری مرضی، میں جو کروں میری مرضی، میرا جسم میری مرضی.
حالانکہ اس کا بنایا گیا تھا, یہ سلوگن بنایا گیا تھا کسی اور مقصد سے, بالکل, لیکن اس کو چینج کر دیا لیکن اب آہستہ آہستہ جا کے انہوں نے چینج کر دیا. اور بدبختی یہ کہ ہم اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں اس بات کو جاننے کے مطلب اس بات کو جاننے کی کوشش نہیں کرے کہ آیا کہ وہاں پہ مقصد کیا ہو رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہمارے ایکشن سے زیادہ بولتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. تو یہ جو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, بھائی یہ حقوقوں کی بات ہو رہی ہے, یہ اصل میں حقوقوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. بالکل, عورت کو تو پتہ ہے اس کے حقوق کیا ہے. حقوقوں کی اگر بات ہوتی تو اس گاؤں میں ہوتی, اس جگہ پہ ہوتی, اس دیہات میں ہوتی جہاں پہ عورت پٹ رہی ہے. واقعی ایگزیکٹلی ایسی ہے. شہری حقوق ہمیں مل رہے ہیں. ہر میرے خیال سے کراچی شہر میں ہر دوسری عورت ماشاءاللہ سے ہاؤس وائف ہے, تو وہ بہت زیادہ بڑی اتھارٹی رکھتی ہے اپنے مرد کے اوپر. بیچارہ مرد, آج کل تو مجھے مردوں پہ ترس آ رہا ہے بیچارے, جو ان کی زندگی گزر رہی ہے بہت عذاب میں گزر رہی ہے. لیکن یہ جو سلوگن ابھی نئے آ رہے ہیں بھائی, ٹرانسجنڈر بھی آپ کے سامنے آ گئے کہ ہمارے بھی حقوق سب کے ہیں, بالکل رائٹ تو سب کی حقیقت ہے, لیکن جنسی تعلقات آپ نیچرلی یا قانونی یا مذہبی طور پہ اس شخص سے رکھ سکتے ہیں جو آپ کے جنس کے اپوزٹ ہو. ٹھیک ہے, یہ جو نئی چیز آتی جا رہی ہے اور پاکستان میں اس کی بہت بڑی بحث چھڑی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ عورت مارچ کو روکنے کا کوئی طریقہ, ہم عورتیں آگے نکل سکتی ہیں لا کے مطابق؟ دیکھیں وہی اگین پروٹیسٹ والی بات آتی ہے. پروٹیسٹ تو بالکل آپ کا رائٹ ہے, نو ڈاؤٹ. آپ چاہے کوئی بھی ہو, ہر انسان کا رائٹ ہے نا. لا میں ہم ایک ہیومن بینگ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. لیکن جو اگر ہم عورت مارچ کی پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں نا, پچھلے کچھ سالوں میں جو ہم نے دیکھا, اس سے بجائے ہم ان عورتوں کا فائدہ کرنے کے نا, آئی تھنک سو, جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے ان بیچاری عورتوں کا یا ان لڑکیوں کا جو آلریڈی بہت زیادہ بیکورڈ ہیں, اور ان چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے یا ان حالات کی وجہ سے وہ اور زیادہ بیک چلی جائیں گی. جیسے بھی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جن ایریاز کے اندر یا جن جگہوں پہ یہ احتجاج ہوتے ہیں, عورت مارچ جو بھی, یہ کہاں ہوتے ہیں؟ کراچی, حیدرآباد, لاہور, اسلام آباد, جہاں آلریڈی ماشاءاللہ اچھی خاصی ویل ایجوکیٹڈ لیڈیز ہیں, وہاں پہ عورتیں اچھی خاصی پڑھی لکھی ہیں, ایون ایجوکیشن میں ان کی ایکسیس ہے, ہیلتھ میں, ٹرانسپورٹ, ہر جگہ ان کی ایکسیس ہے, ایون جابس کافی اچھی ان پہ جو ہے نا انڈسٹریز کے اندر اور اداروں کے اندر جابس کر رہی ہیں لیڈیز, عورتیں اچھی خاصی جاب کر رہی ہیں. لیکن جب یہ کچھ پرٹیکولر عورتیں, ساری نہیں ہیں, ہم سب کو بات نہیں کر سکتے, ہم صرف ایگزیکٹلی ایک پرٹیکولر کچھ عورتیں ہیں جن کا ایک پروپیگنڈا ہے, جن کا ایک مقصد ہے کہ ایک ڈویژن جو ہے نا کریٹ کر دی جائے مرد اور عورت کے درمیان میں. اصل میں یہ مقصد ہمارا نہیں ہے, یہ باہر سے ہم ہم ایگری کریں گے کہ اس سے ہم ایگری کریں گے کہ یہ ہمارے معاشرے کا نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر تو ماشاءاللہ مرد, عورت, بہن بھائی, ماں باپ, بہن بیٹی سب ہیں. ہمارا تو ایک فیملی سسٹم ہے جس کے اندر سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو آزادی چاہیے تو کس سے چاہیے ہوتی ہے آزادی؟ آپ کا مقصد کیا ہے یہ سلوگن کا, کہ آپ کس سے آزادی لینا چاہ رہے ہیں؟ باپ سے, بھائی سے, ہسبینڈ سے, کس سے؟ اگر آپ کسی کے خلاف جا رہے ہیں تو کس کے خلاف جا رہے ہیں؟ تو یہ جو سلوگنز آئے ہیں نا کچھ پریویس 2 یا 3 سالوں کے اندر, جو کہ بالکل بھی ہماری عورتوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. ہمارے معاشرے کی عورتیں الحمدللہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھی لکھی ہیں, سمجھدار ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, ہمارے حقوق کیا ہیں. مطمئن بھی ہیں. بالکل اگر آپ دیہات کی طرف بھی جائیں گے, بڑی مطمئن ہے عورت اپنی زندگی میں, وہ جس سے بھی حالات میں ہو, لیکن وہ سیٹسفائی ہے اپنی لائف سے. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, ابو کے ساتھ وہ اسٹینڈ بائی ہیں, کھڑے ہوئے کہ ہمیں آپ کے ساتھ چلنا ہے ساتھ, اور وہ معاشرے کو سمجھتے بھی ہیں. وہ یہ ہماری ابھی جو ہم نے اپنے بات کی توصیف بھائی نے کہ جن سٹیز سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ جگہیں بھی میٹر کرتی ہیں. جی مطلب آپ کے پاس آلریڈی ہر چیز ہے, پھر وہی بات آئے گی کہ آپ کا مقصد کیا ہے, کس مقصد کے لیے آپ اور کون سی آزادی لینا چاہتے ہیں. جب آپ کو جینے کے رائٹ ہیں, کھانا پینا آپ کو مل رہا ہے, اچھی لائف گزر رہی ہے آپ کی, کما رہے ہیں آپ, اپنے ہسبینڈ وائف بہن بھائیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں, اس کے بعد بھی میرا جسم میری مرضی, تو یہ تو سلوگن. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کما کے لائے وہ عورت کا, بالکل, عورت جو کماتی ہے وہ بھی عورت کا, مطلب سارے پیسے اسی کے اتھارٹی میں آتے ہیں, پھر وہ کہیں بھی خرچ کرے پھر بھی وہی سلوگن اور مجھے آزادی چاہیے. اس میں دیکھیں نا, ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم اگر اپنی سسٹم, اپنی فیملیز کی بات کریں تو وہاں الحمدللہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے.
کہ کوئی عورت یہ کہے کہ نہیں مجھے جو ہے نا میں آپ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں یا مجھے آزادی چاہیے. اچھا یہ میرا جسم میری مرضی کا سلوگن تو ایک مرد بھی نہیں لگا سکتا. دیکھیے کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہمیں یہ اختیار ہی نہیں ہے, معاشرتی طور پہ بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ میں خود بنایا گیا ہوں, مجھے یہی نہیں اگر پتا ہم میں مذہبی کیسے طور بناؤں. طریقے سے دیکھیں, مذہبی قانون سے دیکھیں, معاشرتی قانون سے دیکھیں, پاکستانی قانون سے دیکھیں, تو یہ میرا جسم میری مرضی کا سلوگن ایک مرد بھی نہیں لگا سکتا. اس پہ بھی بہت سارے ریسٹرکشن ہیں, اس پہ بھی اللہ پاک نے. اگر ہم یہ, میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں اپنی بہنوں کے ساتھ, کہ اگر ہم یہ چیز مانتے ہیں کہ ہم ایک مرد کے برابر ہیں یا ہم ایک مرد سے سپیریئر ہیں, تو ہم وہی کام کریں جو ابلیس نے کیا تھا. بالکل یاد رکھیے گا, سپیریورٹی والا. ہم نے اس نے یہی کیا تھا جو آج ہم کر رہے ہیں. اس نے خدا کی ایک بہت بڑے حکم کا انکار کیا تھا, اور آج ہم خدا کی ایک بہت بڑے حکم کا انکار کر رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ یہ چیز ہمارے ذہن میں ڈالی بس ذہنی طور پہ. دیکھیں اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ بڑے ہیں میں بڑے ہیں, اس سے کیا مقصد ہے اس کا؟ بہت سی چیزوں میں اللہ پاک نے قرآن شریف میں اگر سورہ بقرہ دیکھیں صاف صاف لکھا ہوا ہے, سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے, سورہ بقرہ میں یہ ہے کہ بھائی ایک مرد اور ایک عورت حقوق میں دونوں برابر ہیں. جتنا حق ایک مرد کو اپنی عورت پر ہے اتنا ہی حق ایک عورت کو اپنے مرد پر ہے. لیکن کیونکہ مرد عورت کی کفالت کرتا ہے, اس پہ ذمہ داری ہے, اس پہ رسپانسبلٹی ہے, وہ پروٹیکٹیو اپنی عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, اسی لیے اس کو اللہ پاک نے ایک اونچا درجہ دیا. یہ چھوٹی سی بات ہم مانتے نہیں. اچھا میں انسانوں کی اگر بات نہ کروں, جانوروں کی, پرندوں کی بات کروں, اس میں بھی ایک مرد جو ہے, ایک عورت جب میل اور فیمیل کا ایک کانسیپٹ رکھا گیا ہے کہ ایک میل جو ہے وہ اپنی فیمیل پہ عائد ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے, مطلب گھر کے سربراہ ہوتے ہیں, وہ سربراہ ہوتے ہیں. اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے تو مرد کو اور عورت کو ایک انسان بنایا, جیسے بھی آپ نے بات کی کہ جو رائٹس ایک مرد کو حاصل ہیں بالکل ایز اٹ از 100% وہ عورت کو بھی حاصل ہیں. کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کسی قانون میں یا قرآن پاک میں یا کہیں پہ بھی کہ عورت تعلیم حاصل نہیں کر سکتی, عورت پڑھ نہیں سکتی. ہمارا حق ہے بالکل. اگر ہم آپ سے طلاق لینا بھی چاہیں وہ بھی آپ کے پاس رائٹ ہے, لیکن پھر بھی آپ کا حق ہے کہ آپ ہماری کفالت کرو کیونکہ آپ کے بچے ہمارے پاس ہیں, بچے ساتھ ہیں, یعنی کہ ہر حال میں ہم فائدے میں ہیں. اگر دیکھا جائے, اگر ہم تھوڑا سا براڈ پرسپیکٹیو میں بات کریں تو جتنی زیادہ پروٹیکٹ عورت ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ہمارے اس معاشرے کے قانون کے حساب سے بھی, مطلب شادی شدہ عورت وہی جتنی زیادہ وہ فیسلٹیز اویل کرتی ہے, جتنی زیادہ وہ پروٹیکٹی ہے, اس کے مقابلے میں مرد کو اتنی زیادہ وہ چیزیں حاصل نہیں ہیں. دیکھیں قانونی طور پہ اور شرعی طور پہ یہ ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے کہ جب اس نے شادی کر لی ہے تو اس نے اپنی بیوی کو وہ اسٹینڈرڈ پرووائڈ کرنا ہے جہاں سے وہ آئی ہے, کیونکہ اسلام بھی یہ کہتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں کہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں, جس کو آپ اپنے گھر پہ لے کر آ رہے ہیں, تو اس کو آپ نے وہی اسٹینڈرڈ پرووائڈ کرنا ہے جہاں سے وہ بلونگ کرتی ہے. تو یہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ کسی عام کو یا کسی اور کو تو نہیں, یہ ایک عورت کو دیا جا رہا ہے. ضرورت ہے وہی بات ہے, اگر ہم اس چیز کو پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن پاک ہمیں کس چیز کا درس دے رہا ہے. اب یہ بھی تھوڑا سا مسکنسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, بہت سارے لوگ اس کو کیش کرتے ہیں. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے آپ نے فرسٹ شادی کی ہے جو یا پہلی میرج کی ہے اس کے رائٹس آپ پورے نہیں کر پا رہے ہیں. اسلام نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ آپ 4 شادی اس کنڈیشنز میں کریں کہ آپ اس کے رائٹس پورے نہیں کر پا رہے ہیں, کہ آپ کو 4 شادیاں کر سکتے ہو, لیکن اگر آپ ایک بیوی سنبھالنے کے حقدار ہو, 4 نہیں, مینٹلی کوئی بھی 4 بیوی نہیں سنبھال سکتا, مینٹلی بالکل سب کے حقوق, کیونکہ ایک الگ مزاج کی ہوتی ہے, ایک الگ مزاج کی ہوتی ہے, بلکہ 2 بیویاں, پھر اللہ پاک نے آگے لکھا ہے اگر 2 بیویاں بھی نہیں سنبھال سکتے تو ایک شادی کرنا بہتر ہے. اور یتیموں سے نکاح کرنے سے پہلے یہ کتنی بڑی ان کے یتیم عورت کی کتنا بڑا حقوق ہے اس کا, کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ اس سے اگر اس کے حقوق برابر نہ کرو تو اس سے نکاح مت کرنا. کتنا بڑا اس کا درجہ ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر آپ کو نادانی کرنے کی ایک وہ ہو کہ آپ اتنے رسپانسبل نہیں ہو, آپ ذہنی طور پہ تھوڑے سے مینیج کر پائیں گے, کیونکہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں, تو اس سے نکاح مت کرنا. ڈیفرینشیٹ تو یہاں پہ بھی ختم ہو جاتا ہے. جب حضرت خدیجہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹریڈ شروع کیا تھا, اب ہم یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم اگر کسی کے ساتھ میل فیمیل جاب کر لیتے ہیں تو اس پہ بہت سارے وہ آ جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں, تو کہ عورت کی کمائی کھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر ایسا کچھ ہوتا, پراؤڈ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا تو حضرت خدیجہ کبھی نہ کرتی ٹریڈ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت کم مرد ہیں جو بدتمیزی راستے میں, اگر ہراسمنٹ ایک لمٹ ہے, لیکن وہ ہے, لیکن وہ جاہل ہے, وہ جاہل مرد ہے. لیکن جب بھی میں کسی قطار میں کھڑی ہوتی ہوں, اگر میرے سامنے ایک مرد ہے
اور اس کے سامنے ایک مرد ہے تو وہ مجھے آگے بھیج دیتے ہیں, ہوپفلی ایسا ہی ہوتا ہے, وہ مجھے سسٹر کے مخاطب کرتے ہیں. اگر میں بہت بھاری بھرکم سامان لے رہی ہوں, ابھی لاسٹ ٹائم میرے ساتھ یہی ہوا تھا, تو مرد آ کے اس سامان کو اٹھاتا ہے اور بہت رسپیکٹبلی مجھ سے بات کرتا ہے. یا اگر کوئی میرا مسئلہ ہو, جیسے کہ میں آپ کے پاس جاؤں تو آپ مجھے الگ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کیونکہ میں ایک عورت ہوں. تو ایک رسپیکٹ جو معاشرے نے مجھے دی ہے, یہ اسلامی اور معاشرتی دونوں حساب سے اس کی تو ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلز ہیں. آپ نے تو بلکہ پریکٹیکل ایکسپیرینس کیا ان چیزوں کا. اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں, ہمارے یہاں پہ بہت کامن ہے کہ اگر پوری کی پوری گاڑی بھری ہوئی ہے مطلب جینٹس سے, جیسے ہی کوئی بھی لیڈی آتی ہے, کوئی عورت آتی ہے, تو وہ اس کو سیٹ پرووائڈ کرتے ہیں. میں تو دور سے پتہ لگاتی ہوں کہ یہ گاڑی عورت چلا رہی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہے کہ دیکھیں وہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار نہیں آپ جو ہے نا ان کو جگہ ہم پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیونکہ عورت ہے ساتھ میں, تو آپ کو پہلے بھائی خود آپ کو ہر جگہ پر پریورٹی دی جاتی ہے, لیکن انڈرسٹینڈ کرنا چیزوں کو میرے ملک میں عورتوں کو بہت بڑا مقام دیا جاتا ہے. بالکل, اور جو مقام اسلام نے اور ہمارے معاشرے نے دیا ہے وہ شاید ہی کہیں ہو, کیونکہ جتنی رسپیکٹ جتنی عزت یہاں پہ ہماری عورتوں کی جاتی ہے شاید. دیکھیں ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سارے کا سارا ہی ایسا ہے, کچھ جگہوں پہ غلطیاں بھی ہیں, وہ تو ہر ملک میں ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عورتیں جو فیسلٹیز ہمارے یہاں کی لیڈیز اویل کر رہی ہیں, حیدرآباد, کراچی, لاہور, ویل ایجوکیٹڈ, ان کو چاہیے کہ بجائے وہ غلط سلوگن استعمال کرنے کے لیے ہماری ان بہن بیٹیوں کے لیے آواز اٹھائیں جو ان چیزوں سے جو محروم ہیں, جو انٹیریئرز کے ایریا کے اندر ہیں, جو رورل ایریاز کے اندر ہیں, جن کو تعلیم کی جو ہے نا اویلیبلٹی نہیں ہے, جو اپنی ہیلتھ کی اویلیبلٹی نہیں ہے, ان کے لیے ہم آواز اٹھائیں. اور اس آواز کو بھی اس انداز میں اٹھائیں کہ ان کے لیے وہاں پہ کوئی مسئلے مسائل سب سے پہلا تو میرا اختلاف اس ٹائٹل پہ ہے. بالکل, جس ٹائٹل کو ہم سمجھنے کی اتنا شعور نہیں رکھتے کہ اس ٹائٹل کو ہم سمجھیں. ہم جتنا بھی اس کو ڈیفائن کریں, ہمارے ذہن میں وہی ٹائٹل ہے جو ہمارے ذہن میں ہے. میرا جسم میری مرضی ایک الگ ٹائٹل ہے جو کہ ہمارے شعور سے برعکس ہے, بالکل الگ ہے وہ. ہم نہیں سمجھ سکتے نا اس کو. اگر ہم بچیوں کو بھی سنائیں گے تو اس کا مطلب وہی نکلے گا جو آپ سوچ رہے ہیں, جو میں سوچ رہی ہوں. ہر کسی کے مائنڈ میں وہی بات جاتی ہے. آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ اگر یہ سلوگن اٹھانے ہی ہیں تو ان کے لیے اٹھائیں جہاں پہ حادثے ہوتے ہیں, ہراسمنٹ ہوتی ہے, ریپ کیس ہوتے ہیں, ان کو جو مسئلے مسائل ہیں ان کے لیے آپ آواز اٹھائیں. بلکہ ایون ٹیمز بنائیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی ہے ہماری لیڈیز ہیں ماشاءاللہ جو یہاں پہ آپ یونینز بنائیں, آپ جو ہے نا ود ان ویک ود ان منتھ جو ہے نا وہاں کی وزٹس کریں. ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا اب تو آن لائن سسٹم ہے, ہر چیزیں ان کو اویئر کریں, ان کو ان کے جو ہے نا رائٹس بتائیں, ان کے لیے کام کریں. اس سال تو آپ کی کافی میڈیا کو روکی گئی تھی, یعنی کہ وہ میڈیا جو ان کے بہاف میں بولے اس کو کاٹ دیا گیا تھا. وہ میڈیا جو ایک حق کی بات رکھے یا اپنی بات رکھے اس کو تو بالکل نہیں آنے دیا تھا, کیونکہ پچھلی بار بہت میڈیا والوں نے, میں اپریشیٹ کرتی ہوں سب کو کہ انہوں نے دو صورت رکھیں, نیوٹرل رہے لیکن سچ اور حق کی اور باطل کی بات دونوں سامنے رکھی. اب لوگوں کو جو پسند آیا, اور یہ شعور دینا میڈیا کا بھی کام ہے. بالکل, میڈیا کا بہت بڑا رول ہے تو میڈیا کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ فین فالوئنگز ہوتی ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو جان رہے ہوتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو سوشل میڈیا کے تھرو اینکر پرسن, اور یہ سوشل میڈیا جو ایک اچھا پیغام دے سکتی ہے, تو اس سے زیادہ تو کوئی نہیں بندہ دے سکتا. یہ ایک مطلب کہ بہت زیادہ اپر لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کو. آپ کوئی بھی پیغام دیں گے آپ کی بات میں ایک وزن ہوگا, کیونکہ آپ ایک اچھے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا کوئی ایک اچھے اینکر پرسن کسی بات کو کہیں گے کہ تو لوگ اس کو سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی, بجائے ایک وہ لوگ جو کامن معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کی بات میں اور آپ کی بات میں بڑا فرق ہے. اور ایک فین فالوئنگ بھی ہوتی ہے جو کہ ہماری فین فالوئنگ میٹر کرتی ہے. اور دیکھیں ہم کامنلی دیکھتے ہیں نا اپنے معاشرے کے اندر بھی کہ جو لڑکے ہوتے ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں, اگر وہ کسی ایکٹریس کو دیکھتی ہیں تو وہ اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں کہ یار میں نے اس کی طرح دکھنا ہے. یا کوئی اگر جیسے اسٹارز ہوتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار ہمیں ان کی طرح دکھنا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب ہمارے اسٹارز یا میڈیا اینکر پرسن یا جتنے بھی جو فیمس پرسنالٹیز ہیں, اگر وہ اچھے پیغامات دیں گے, وہ لوگوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لائیں گے, تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا جو ہے نا اس میں اچھا چینج آ سکتا ہے. اور یہ ہمارے لیے ویسے تو میں صرف یہی کہتی ہوں کہ کہیں ہم ان گناہوں کو نہ کر بیٹھیں جو گناہ اللہ پاک نے سختی سے منع کیے ہوں, اور جو تاریخ ہمارے قرآن شریف میں اللہ پاک نے اس کے احکام اور اس کے بارے میں بتایا ہو, اور ان کی مثال ہمیں دی ہو, تو ہم بھی کسی کے لیے مثال نہ بنیں. تو ابھی کیونکہ ہمارے پاس مختصر سا وقت ہے, لیکن ابھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ موجودہ دور میں کیا کیا فیس, کیونکہ آپ کو زیادہ پتہ ہے, آپ کے پاس کیسز زیادہ آتے ہیں,
تو لوگ کیا فیس کر رہے ہیں موجودہ دور میں, جو مشکلات لوگ فیس کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں ذرا بتائیں. سب سے پہلے تو موجودہ دور میں جو سب سے میجر ایشو آپ اور میں بھی فیس کر رہے ہوں گے وہ پورٹی ہے. مطلب آپ ارن نہیں کر رہے جتنا آپ ایکسپینس کر رہے ہیں. یہ آپ نے دل کی بات کہہ دی. سب سے میجر ایشو جو وہ یہی عوام سب سے زیادہ فیس کر رہی ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ارننگ ذرائع نہیں ہے ہمارے پاس, ریسورسز نہیں ہے. اگر ریسورسز ہیں بھی تو وہ اتنا نہیں پے کر پا رہے جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں. گورنمنٹ چارجز بڑھ گئے. بالکل, یعنی کہ سب سے میجر ایشوز تو یہی آتے ہیں پھر جب, اور سب سے میجر ایشو پورٹی ہے. جب آپ کسی بھی بندے کو ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ جو اس کا رائٹ ہے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ آپ دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ دوسرے ایشوز اٹھیں گے. جب آپ کے پاس پورٹی ہوگی تو آپ کے پاس بھی تو نہ رکھیں نا. بالکل. ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی, اب یونٹ کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, بجلی بڑھ رہی ہے. ہر چیز غربت سے ہی اٹھتی ہے. اگر غربت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس اپنے وہ الاؤنسز بھی نہیں ہوں گے, وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی نہیں کروا پائیں گے, وہ کھانا بھی نہیں کھا سکیں گے, جس کی وجہ سے اور بیماریاں بڑھیں گی, جس کی وجہ سے وہ تعلیم بھی نہیں حاصل کر سکیں گے, اور ٹائم نہیں ہوگا. کرائم ہوگا سب سے بڑا تو کرائم کا ریزن یہی ہے. اب جو کرائم ہو رہا ہے اس کا ریشو بڑھ رہا ہے, لوگوں کے پاس ارننگ کے ذرائع نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, اتنی مہنگائی ہو گئی, اس کے باوجود اگر ایک بندہ مجبوراً یہ کام نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا. سب سے زیادہ تو ایشوز غربت کے ہیں ہمارے پاس. پھر جو اچھا سب سے زیادہ برڈن بھی مردوں پہ بھی, یہاں پہ بیچارے مردوں کو میں ٹارگٹ نہیں بلکہ ہائی لائٹ کروں گی, اپریشیٹ کروں گی کہ سب سے زیادہ برڈن مردوں پہ آیا ہے. سب سے زیادہ بوجھ ان پہ آیا. میں نے کافی مرد دیکھے جو 2-3 ٹائم کام کرتے ہیں پھر بھی ان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے. اگر جتنا ڈیزرو کرتے ہیں اتنا تو دیا جائے ایٹ لیسٹ ان کو. اب پرائیویٹ فرمز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, اچھے طریقے سے تھک کے آپ گھر پہ آتے ہیں, وہی آپ کو 30+ یا 75 اس طرح کچھ سے مل رہا ہوتا ہے, مطلب پورے منتھ میں. اس کے باوجود بھی پھر وہ بچے ہیں, گھر میں ایشوز ہیں, گھر کے کام ہیں, ان سب کو مینٹین کرنا اس حالات میں آج کل بہت مشکل ہو چکا ہے. گورنمنٹ اپنے امپلائمنٹس کے لیے رولس تو رکھتے ہیں, لیکن کہ پرائیویٹلی وہ گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی تھوڑا سا. بالکل بھی ایسا نہیں ہے, بلکہ پرائیویٹ سیکٹرز کے لیے بھی قوانین ہوتے ہیں, ہر چیز موجود ہے. لیکن پھر مسئلے مسائل وہیں پہ آ جاتے ہیں کہ جن لوگوں کی پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں, جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اوپر. تو وہ لوگ نہیں چاہتے کبھی بھی کہ یار ہم اس سیکٹر کو یا ان امپلائیز کو, حالانکہ منع ہے, ایگزیکٹلی لیگلی منع ہے, بالکل ہے, لیکن وہ مطلب بیک ڈور پہ تو وہی ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایگزامپل جسٹس قاضی فائز صاحب نے دی تھی اینول ڈنر میں لاسٹ ٹائم, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ سپیریئر لوگ یا جو تھوڑے سے معاشرے سے اپر لیول پر ہیں, جن کے پاس اچھا پیسہ ہے, اگر یہ گاڑیاں گورنمنٹ امپلائیز سے لے کر یا تو یہ گورنمنٹ خود سیل کر دے یا ان کو یہ پرمیشن دے کہ آپ صرف وہ گاڑی یوز کریں گے جس سے گورنمنٹ کو بھی لاس نہ ہو, آپ کا بھی لاس نہ ہو. فار ایگزامپل آپ بائی سائیکل لیں, آپ ہیلدی بھی رہیں گے اور آپ کا ٹائم بھی بچے گا, ٹریفک سے بھی بچیں گے اور گورنمنٹ کو بھی بینیفٹ ہوگا. مطلب انہوں نے ایک اتنی اچھی بات کی کہ اس میں بھی انکلوڈ, انہوں نے کہا جسٹس قاضی فائز صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بھی انکلوڈ ہوں, مجھے جو الاؤنسز, مجھے جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں مجھے بھی وہی دیں جو ایک عام شہری کو دی جاتی ہیں. بے شک میں نہیں چاہتا کہ مجھے ایک سپیریئر اور ایک اچھا اعلیٰ ایک متوازن طریقے سے آپ ملک کو چلا سکیں گے. ابھی اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ یہ چیزیں کریں گے نا تو پھر آپ کو ان کے مسئلے مسائل کا بھی پتہ ہوگا. اگر ایک عام شہری بائک پہ یا سائیکل پہ یا جہاں سے بھی پبلک ٹرانسپورٹ سے گزر کے جا رہا ہے, اس کو جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کو جو نہیں پتا, جو ایک بندہ پروٹوکول کے اندر جا رہا ہے, آپ کے لیے پورا روڈ بند ہے, آپ کی اکیلے کی گاڑی آئی, آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا مسئلے ہیں, کیا ایشوز ہیں, کچھ بھی نہیں پتہ. میرے خیال سے پرائیویٹ اداروں کو اتنا سرکش کیا گیا ہے, اتنا ان کو ایک اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ اپنے رولز خود بنا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی کیا ہوا ہے. اور ایون ایسا بھی ہوتا ہے, مطلب حالانکہ اگر ہمارا سسٹم تھوڑا سا اچھا ہو, ہمارا نظام اچھا ہو, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اب کیا ہوتا ہے نارملی کہ آپ کسی بھی پرائیویٹ کمپنی میں یا کہیں پہ بھی ادارے پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نوٹس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, آپ بیٹھے ہوئے تو پتہ چلتا ہے کہ نیکسٹ ڈے آپ وہاں پہ جاب ہی نہیں ہے آپ کی, مطلب کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. ان چیزوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی اگر ہم بات کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ کی, کہ جو گورنمنٹ آف سندھ تھی جس نے آئی تھنک 25,000 منیمم قرار دیا تھا, تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر 25,000 آپ کو منتھلی ملتے ہیں اور آپ اگر شادی شدہ ہیں یا میرڈ ہیں تو آپ کیسے سروائیو کریں گے اس کے اندر؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. یہ تو چیزیں, تو بات یہاں پہ ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر, یا جیسے ہمیں یہ سسٹم رائج کرنا ہوگا آہستہ آہستہ, کہ اگر ہمارے یہاں پہ ہسبینڈ ہیں, وائف ہیں, تو اگر آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں تو آپ ہیلپنگ ہینڈ بنیں اپنے ہسبینڈ کا.
اپنے بھائی کا لازمی نہیں ہسبینڈ کسی کا، particular یہ field ضروری میں. نہیں ہے. اچھا مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کی سیلری بڑھتی جا رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی سیلری گھٹتی جا رہی ہے، اور ٹیکس پے کرنے والے زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر والے ہیں. اسی لیے سارا مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ پرائیویٹ ادارے والے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ سیلری نہیں ہے، اور کیونکہ گورنمنٹ اداروں کی سیلری بڑھتی جا رہی ہے تو ہمارے ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں. اور وہ ٹیکس اس لیے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں ان کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے اور یہاں سے ہمیں کم مل رہا ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں متوازن طریقے سے اگر ملک چلے، وہاں کی سیلری تھوڑی گھٹے، یہاں کی برابر بھی ہو تو بھی کام چلا سکتے ہیں. اب الٹا سسٹم ہے نا، دیکھیں اگر جو آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں یا گورنمنٹ جو بھی ہوتے ہیں، ایک تو آپ کی سیلری اچھی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، صحیح ہے، آپ کا ٹائم پیریڈ بھی کم ہے، آپ کو گاڑی بھی ملی ہوئی ہے، فیسلٹی الگ ملی ہوئی ہے، پیٹرول بھی آپ کو ملتا ہے، اور آپ کا جو ہے نا گیس بجلی یہ بھی آپ سے ریلیف لے لیا جاتا ہے. اور یہاں پہ ایک پرائیویٹ بندہ ہے جو پرائیویٹلی کام کر رہا ہے، اس کی سیلری بھی کم ہے، اور اس کے وہ سارے فیسلٹیز یہ پورے کر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہ یہاں سے پے کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، ہم ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں. ظلم ہے اگر میں دیکھوں اب مجھ پہ، میں کسی اور کا نام ایک عام شہری ہے، اس کے رائٹس کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے نا، ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے. یہ وہی خلیج والی بات ہو گئی کہ اپنے شہریوں کو ایک لگژری لائف دینے کے لیے جو باہر سے وہ بزنس کرنے بھی آتے تو ان پہ زیادہ برڈن دی جاتی ہے تاکہ وہاں سے ٹیکس اٹھا کر ہم اپنے لوگوں کو لگژری آپ اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں نا، ان کے لیے کام کریں تاکہ آپ کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو. یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. تو ہمیں کہا گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، مختصر سا میسج آپ سے اور آپ سے لینا چاہوں گی. بہت اچھا پروگرام ہو. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ. جی آپ نے انوائٹ کیا. مختصر سا پیغام میں یہی دینا چاہوں گا کہ ہر انسان جو اس کے حق میں ہے، جو اس کے اختیار میں ہے، کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے یا کسی دوسرے انسان کے لیے کر سکتا ہے، ایٹ لیسٹ اس کو اس کے لیے کرنا چاہیے، اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کی ہیلپ آؤٹ بھی کرنی چاہیے. ایٹ لیسٹ جو میں کر سکتا ہوں مجھے وہ کرنا چاہیے. سب سے اچھی بات یہی کہنا چاہوں گا، انسانی حقوق. بالکل. ایک تو یہ کہ تھینک یو سو مچ، آپ نے دوبارہ انوائٹ کیا اور بڑا مزہ آیا، پروڈکٹیو ڈسکشن ہوئی ہماری. اور فردر یہ کہ ہم سب جیسے پرویز بھائی نے بھی کہا ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ اپنے کام اچھے طریقے سے اگر انجام دے. اگر میں وکیل ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے کلائنٹس کے لیے جو لوگ میرے پاس آ رہے ہیں میں سنسیئرلی ان کا کام کروں. باقی یہ کہ جو لوگ کوئی بھی بندہ اگر کوئی اچھا پروڈکٹیو کام کر رہا ہے، کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے، اگر وہ کسی غلط ڈائریکشن میں نہیں ہے تو بجائے اس پہ کرٹیسزم کرنے کے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں، اس کے ورک کو جو ہے نا آپ سراہیں تاکہ آہستہ آہستہ اچھائی. اپریسیشن نہیں ہے. اگر میں کہیں پہ غلط بھی ہوں تو مجھے بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کیا جائے یار آپ نے یہ غلط کیا تھا، اس کو یہ بولیں گے بھائی تم سائڈ میں آ جاؤ. بالکل آپ نے تو اپریسیشن کا میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اپریسیشن ہونی چاہیے، لوگوں کو اپریشیٹ کریں. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے، آپ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں تو بالکل دیں، اس کے اچھے کام کو سپورٹ کریں، اس کو جو ہے نا آگے لے کر آئیں. باقی زندگی اچھی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ. ہم وہ بیوقوف لوگ ہیں، میں اسی کوٹ سے ریلیٹڈ ہوں کہ حقیقت جانتے ہوئے، حقیقت مانتے ہوئے میں غلط کو، مطلب حق جانتے ہوئے، حق مانتے ہوئے میں باطل کو سپورٹ کر رہی ہوں. تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم باتیں تو کر لیتے ہیں، چیزوں کو بھی پتہ ہے مقصد غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، لیکن اس کو بول نہیں پاتے. اب جب صحیح اور غلط کی پہچان ہے تو ایٹ لیسٹ غلط کو غلط تو بولیں آپ. ہمارے زبان کاٹ دی جائے. بالکل وہی تو ڈر لگتا ہے، ڈر خوف سب سے زیادہ جو ہمارے پاس ایک بہت بڑا عذاب ہے وہ ڈر اور خوف کا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ آئے اور بہت اچھا مجھے لگا. پھر سے دوبارہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ، اسی سوشل ایشوز پہ بات کریں گے. گولی چارو کا ہمشے اگر مارا ہوتی حق معلوم نہیں، اگر ہمارا معلوم نہیں کہ ملکی شہری حق چیئر تو بیدی کے وہ پٹپول بکنے، بلے ہمارے انسانی حقوق علامہ معلوم. ہمارا معلوم ہے کہ بذات وقت یک انسان میں چاہیے حقوق اور میں چاہیے فرائضہ. تو ہمشی منع زمحل قبل چر بیتا ہے جاد پوتی خیال بکنتی مار پتے خیال علامہ بکنتا میں نیم گنچنی علامہ